أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان. الشمس والقمر بحسبان. والنجم والشجر يسجدان. والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان. وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. خلق الإنسان من صلصال كالفخار. وخلق الجن من مارج من نار. فبأي آلاء ربكما تكذبان.
ماشاءاللہ سلامت رہیے. ملک کے نوجوان قاری جناب قاری محمد جمیل قادری صاحب تلاوت کلام پاک سے ہمارے قلوب کو منور فرما رہے تھے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ. دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم. ایک بار پھر ناظرین، آپ کو 1445 ہجری سن 2024 کی رحمت رمضان کی خصوصی براہ راست نشریات میں سحری کے اس پیارے سے موقع پہ میں دل کی عطا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں. آج آپ نے ہمارے ساتھ پوری ٹرانسمیشن میں ضرور جڑے رہنا ہے، کیونکہ آج باتیں کچھ ایسی ہونے والی ہیں صاحب. یہ جو رمضان المبارک کا مہینہ ہے، ظاہر ہے علماء اپنے اپنے انداز سے اس کو انٹروڈیوس کرواتے ہیں، اہل علم اپنے انداز سے انٹروڈیوس کرواتے ہیں. جو جتنا فہم رکھتا ہے وہ اتنی بات کر سکتا ہے. اچھا، ایک انٹروڈکشن اس کا وہ ہے جو قرآن پاک نے دیا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے. پھر ظاہر ہے صحابہ کرام اپنے اپنے انداز سے اس کو انٹروڈیوس کراتے رہے، تابعین کی جماعت اپنے انداز سے انٹروڈیوس کراتی رہی، تبع تابعین کی جماعت اپنے انداز سے انٹروڈیوس کراتی رہی. اولیاء کرام کی بات کریں تو انہوں نے اپنے انداز سے انٹروڈیوس کروایا ہے. لیکن اگر میں یہ کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ اس کائنات میں، اور یقیناً بات یہی ہے کہ اس کائنات میں اللہ کے بعد اگر رمضان المبارک کا کوئی صحیح انٹروڈکشن دے سکتا ہے یا جس نے دیا ہے تو وہ ہستی کوئی اور نہیں ہے بلکہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، کہ جنہوں نے نہ صرف اس کا انٹروڈکشن دیا بلکہ پریکٹیکلی ہمیں بتلایا کہ رمضان المبارک بنیادی طور پہ ہے کیا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے، اس کی حیت بنیادی طور پہ کیا ہے، اس کو ہم نے اپنی زندگی کے اندر کہاں اہمیت دینی ہے اور کس انداز سے رمضان المبارک کا باقاعدہ اہتمام کرنا ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان کی آمد سے پہلے، یعنی رمضان جب آتا ہے تو اس سے پہلے سے اور رمضان کے بعد تک کے معمولات ہمیں بتلا دیے کہ اگر میرے قدمین شریفین کو فالو کر لو گے اور اس پہ چل لو گے تو رمضان کا جو اصل ایسنس ہے یا اس کی جو اصل روح ہے اس کو انشاءاللہ پا جاؤ گے. آئیے ذرا کچھ اس پہ گفتگو ابتدائی طور پہ کرتے ہیں، اور میں چاہتا ہوں کہ ذرا یہ جو سماعتیں ہیں نا، یہاں سے نہیں، یہاں کی سماعتوں سے سننے کی کوشش کیجیے گا تاکہ بڑا انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ آپ کو لطف بھی آئے گا. دیکھیے، سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شعبان ہی سے باقاعدہ اس کی تیاری فرمایا کرتے تھے. کثرت کے ساتھ یہ ثابت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شعبان کے روزے رکھا کرتے تھے. اور جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا تو ایک تو وہ خطبہ ہے جو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے. میں ایک مختصر حدیث پاک آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور یہاں سے بات کا آغاز کروں گا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مبارک مہینے کو باقاعدہ خوش آمدید کہا کرتے تھے، باقاعدہ اس کا استقبال کیا کرتے تھے، اس کو ویلکم کیا کرتے تھے، اور اس انداز سے استقبال فرماتے تھے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین سے ایک سوالیہ انداز سے 3 مرتبہ دریافت فرمایا کرتے تھے کہ کون تمہارا استقبال کر رہا ہے اور تم کس کا استقبال کر رہے ہو. توجہ رکھیے گا بڑی آپ. تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا کوئی وحی اترنے والی ہے؟ فرمایا نہیں. پھر عرض کیا کیا کسی دشمن سے جنگ ہونے والی ہے؟ فرمایا نہیں. تو پھر عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا معاملہ ہے؟ تو پھر آپ نے فرمایا، اب جو سرکار علیہ السلام نے فرمایا وہ توجہ سے سن لیجئے. فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ ماہ رمضان کی پہلی رات ہی تمام اہل قبلہ کو بخش دیا کرتا ہے. یہ پہلا انٹروڈکشن ہے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان المبارک کا ہم تمام مسلمانوں کو، یعنی دنیا میں آخری مسلمان جو آئے گا اس کے پاس یہ تعارف موجود رہے گا. اور کیا موٹیویشنل جملے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیے ہیں کہ دنیا کا شاہکار جملہ اگر میں کہوں تو یہ جملہ ہے جو سرکار علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ اگر معلوم ہو جائے کہ رمضان کی کیا اہمیت ہے تو امت یہ تمنا کرے کہ سارا سال رمضان ہی ہو. یعنی اگر اس کی اہمیت، اس کی امپورٹنس، اس کی حیت کے بارے میں ہمیں پتہ چل جائے تو ہم جیسے گناہگار مسلمان سارا ہی سال کے لیے تمنا کریں کہ پورا سال اللہ تبارک و تعالیٰ رمضان المبارک میں اس پورے برس کو تبدیل فرما دے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان کی آمد سے پہلے باقاعدہ رمضان کا انتظار کیا کرتے تھے اور رمضان کی آمد کی دعا کیا کرتے تھے. اور یہاں تک ہوتا تھا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو اور تمام اہل بیت کو، جتنی ازواج مطہرات ہیں، سب کو جو ہے
ہے وہ باقاعدہ تیار کیا کرتے تھے ذہنی طور پہ کہ اب وہ مہینہ آنے والا ہے کہ جس مہینے میں اللہ کی بندگی، اس کی یاد، اس کا ذکر مزید بڑھا دیا جائے. یعنی یہ صرف آپ اپنے آپ کو موٹیویٹ نہیں کرتے تھے، اپنے گھر والوں کو، اپنے اہل بیت کو، اپنے تمام صحابہ کو باقاعدہ موٹیویٹ کیا کرتے تھے. اور عالم یہ ہوتا تھا کہ اس کی پرنور راتیں، جو رمضان کی پرنور راتیں ہیں، وہ کیسی نور العلا نور ہوتی ہوں گی صاحب کہ ذرا سوچئے کہ حجرہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سدرۃ المنتہا سے جبرائیل امی باقاعدہ تشریف لایا کرتے تھے. اور کس پرپس کے لیے؟ اس پرپس کے لیے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو تلاوت سنایا بھی کرتے تھے اور وہ تلاوت ان کی سنا بھی کرتے تھے. بلکہ یہاں تک روایت میں آتا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے باقاعدہ سرکار علیہ السلام نے فرمایا، حکم دیا کہ اے عبداللہ مجھے تلاوت کلام پاک سناؤ. یعنی سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک نورانی حجرے کے اندر تلاوت کلام پاک کی آواز روز رات کو گونجا کرتی تھی. ٹائم مینجمنٹ کے اعتبار سے اگر میں بات کروں صاحب، تو جو آج ظاہر ہے بڑے بڑے فلاسفرز ٹائم مینجمنٹ کی بات کرتے ہیں، رمضان المبارک کا مہینہ سرکار علیہ السلام نے جس انداز سے گزارا ہے، یہ جو 24 آورز ہیں، اگر یقین مانیے صحیح طور سے اگر کوئی ٹائم مینجمنٹ کو سمجھنا چاہتا ہے نا اور اپنی زندگی کو ایک پراپر وے کے اندر جو ہے وہ اپنا یوں کہہ لیجئے کہ الائن کرنا چاہتا ہے، تو سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صرف اگر وہ رمضان المبارک کی روٹین کو سمجھ لے، خدا کی قسم اسے کسی اور بات کی ضرورت نہیں پڑے گی. اتنا کمال ٹائم مینجمنٹ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے کہ ایک طرف تو معاملہ یہ ہے کہ قرآن پاک کی تلاوت بھی ہو رہی ہے، دوسری طرف یہ ہے کہ نمازوں کی مکمل طور پہ پابندی بھی ہو رہی ہے. پھر جب تراویح کا موقع آتا ہے تو سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تراویح ادا کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. رات کے کسی پہر میں آپ آرام بھی فرماتے ہیں، پھر تہجد کے لیے کھڑے ہو کے اپنے رب کے آگے سر و سجود بھی ہو جایا کرتے ہیں. اور کمال یہ ہے صاحب، کمال یہ ہے کہ اس میں کہیں بھی جو آئلی زندگی ہے وہ ان کی ڈسٹرب نہیں ہوتی ہے. یعنی تمام ازواج مطہرات کے جو حقوق ہیں وہ بھی پورے ہو رہے ہیں، ساتھ ساتھ وہ جو اللہ کا حق ہے وہ بھی مکمل طور پہ پورا ہو رہا ہے. اور ایک بات آپ کو اور لطیف بتلاؤں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان کے آتے ہی اپنی سخاوت کو مزید بڑھا دیا کرتے تھے. ویسے تو ظاہر ہے جتنے بھی دنیا کے سخی ہیں، بلکہ اس کائنات کے جتنے بھی سخی ہیں، سب در مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بھکاری ہیں. لیکن ہوتا یہ تھا کہ جب رمضان آتا تو آپ کی سخاوت ہوا کے تیز جھونکوں سے زیادہ بڑھ جایا کرتی تھی. یعنی ایک طرف خالق سے تعلق اور دوسری طرف مخلوق سے تعلق، یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خاص وصف تھا. پھر آپ ایک اور چیز دیکھیے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی جہاں سخاوت فرمایا کرتے تھے وہاں ایک کام اور کیا کرتے تھے، اور وہ یہ کہ جتنے بھی قیدی، جتنے بھی اسیران ہوتے تھے اس وقت، ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے چونکہ غزوات کا سلسلہ چل رہا تھا، تو جتنے بھی غیر مسلم قیدی آیا کرتے تھے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عفو درگزری پر، ان کی رحم دلی پر، ان کی شفقت پہ میں قربان جاؤں کہ سرکار علیہ السلام تمام قیدیوں کو آزاد فرما دیا کرتے تھے. یعنی ایک طرف تو یہ ہے کہ آپ قیدیوں کو آزاد کر کے اپنی رحم دلی کا ثبوت دے رہے ہیں، اور دوسری طرف آپ دنیا کو یہ بتلا رہے ہیں کہ ہم مسلمان وہ ہیں جو اس صورتحال میں بھی جب رمضان کا مہینہ آ جاتا ہے تو غیر مسلموں پر جو ہے وہ کرم کی بارش کر دیا کرتے ہیں. رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ناظرین معمولات اتنے شاندار تھے کہ میں آپ کو کیا بتلاؤں کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ اپنے در سے کسی سائل کو خالی نہیں بھیجا کرتے تھے. یعنی سخاوت کا عالم یہ ہوتا تھا کہ کوئی بھی منگتا آپ کے در پر آ جاتا تو آپ اس کو محروم نہیں لوٹایا کرتے تھے، بلکہ اتنا اس کو دے دیا کرتے تھے کہ وہ اپنی جھولی کو بھر کے جایا کرتا تھا. اور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ رحمت کا اشرہ بھی اسی انداز سے گزر رہا ہے، اس کے بعد مغفرت کا اشرہ بھی اسی انداز سے گزر رہا ہے، اور جیسے ہی جہنم سے نجات کا اشرہ آتا تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی مبارک کمر کو مزید کس لیا کرتے تھے اور اپنے مبارک پہلو کو اپنے مبارک بستر سے جدا کر دیا کرتے تھے. یہاں تک کہ اپنے گھر والوں کو بھی آپ پوری رات جگایا کرتے تھے. یہ بھی آپ کے معمولات میں ثابت ہے کہ آپ اعتکاف بھی فرمایا کرتے تھے، اور یہ بھی آپ کے معمولات میں ثابت ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طویل دعائیں فرمایا کرتے تھے جو امت کے لیے نہیں، ہم جیسے گناہگاروں کے لیے ہوا کرتی تھیں. سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اور جملہ آپ کو بتلاؤں، ذرا ایمان کو تازہ کر لیجئے. میرے سرکار فرماتے ہیں کہ جو شخص ایمان اور احتساب کے ساتھ رمضان کے روزے رکھے تو اس کے گزشتہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. یعنی یہ موٹیویشن بنیادی طور پر ہم جیسے گناہگاروں کے لیے ہے کہ اگر ہم صرف اور صرف دو باتیں کر لیں. ایک بات یہ کہ وہ جو ایمان کی چاشنی ہے اس چاشنی کو محسوس کر لیں، اور دوسرا اپنے آپ کو خود
اپنے فریم کے اندر یعنی اپنے کٹہرے کے اندر جو ہے اکاؤنٹیبل کر لیں. جب ہم اپنے آپ کو اکاؤنٹیبل کر لیں گے اور ایمان کی چاشنی کو پالیں گے اور پھر اس انداز سے روزہ رکھیں گے جس انداز سے روزہ رکھنے کا حق ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے پچھلے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا. رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طرز یہ بھی تھا کہ ایک طرف تو آپ ظاہر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق ادا کر رہے ہیں, اور دوسری طرف عالم یہ تھا کہ مسجد نبوی کے جتنے معمولات ہیں, چاہے اس میں اصحاب صفہ کا معاملہ ہے, چاہے درس و تدریس کا معاملہ ہے, چاہے لوگوں سے ملاقاتوں کا معاملہ ہے, چاہے وہ ڈیلیگیشن سے ملاقاتوں کا معاملہ ہے, چاہے وہ خطوط لکھنے کا معاملہ ہے, جو کچھ بھی ہے سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ایک ایک معمول کو پورا کیا کرتے تھے. یہاں تک میں آپ کو بتلاؤں, یہ جو رمضان ہے نا, رمضان اس سے محبت کی آپ ذرا ابتدا دیکھیے کیا ہے. یعنی 2 ہجری کے اندر آپ کو پتا ہے کہ روزے فرض ہوئے, اور تقریباً کوئی 9 رمضان رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ظاہری طور پر دیکھے ہیں. لیکن سرکار علیہ السلام کی رمضان سے محبت جو ہے وہ 2 ہجری کے بعد کی نہیں ہے, بلکہ بہت پہلے کی ابتدائی دور کی ہے, کہ جس وقت مکی زندگی میں آپ غار حرا تشریف لے جایا کرتے تھے تو روایتیں بتاتی ہیں وہ مہینہ رمضان ہی کا ہوا کرتا تھا, کہ جس میں باقاعدہ جا کر آپ اعتکاف فرمایا کرتے تھے. اور ایک اور بات آپ کو بتلاؤں میں کہ جہاں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان کے مہینے میں خالق سے اور خلق سے تعلق رکھا, وہاں جہاد کو کسی طور سے بھی ترک نہ کیا. تاریخ گواہ ہے کہ 2 ہجری آتی ہے تو غزوہ بدر ہوتی ہے, اور غزوہ بدر آپ کو پتہ ہے 17 رمضان المبارک کو ہوئی. رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان کے موقع پر رمضان کے مہینے کے اندر باقاعدہ جہاد کیا ہے. فتح مکہ آپ کو معلوم ہے 8 ہجری ہے, اور فتح مکہ جو ہوتا ہے وہ 20 ہجری کو ہوتا ہے. 10 ہجری کو مسلمان چلتے ہیں, یعنی اپنا 10 رمضان المبارک کو مسلمان چلتے ہیں اور مکہ پاک پہنچتے ہیں 20 رمضان المبارک کو. تو 20 رمضان المبارک کو فتح مکہ ہو رہا ہے, اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان المبارک کے اندر جہاد کے لیے نکلے ہیں. پھر غزوہ تبوک کی بات ہے, یعنی 9 ہجری کی بات ہے. 9 ہجری بھی جو ہے غزوہ تبوک رمضان کے موقع میں ہوتا ہے, اور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تقریباً 650 مائلز مدینے سے دور, یعنی تقریباً کوئی 900 کلومیٹر کا سفر کر کے جاتے ہیں, اور یہ جہاد بھی رمضان کے مہینے کے اندر ہو رہا ہے. لہٰذا اب اگر کوئی یہ کہے صاحب کہ رمضان میں مصروفیت بہت بڑھ جایا کرتی ہے, تو آئیے ٹائم مینجمنٹ کے ماہرین جو ہیں ایک مرتبہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے در پہ آئیں تو پتہ چلے گا کہ رمضان کو بنیادی طور پر گزارا کیسے جاتا ہے. آغاز کرتے ہیں. ہمارے ساتھ جو شخصیات موجود ہیں یقیناً کسی تعارف کے محتاج نہیں. پہلی شخصیت ممتاز عالم دین ہیں, بہت خوبصورت گفتگو کرتے ہیں, جناب مفتی ارشاد حسین سعیدی صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں. دوسری شخصیت ممتاز عالم دین خوبصورت گفتگو کرتے ہیں, جناب علامہ محمد احمد برکاتی صاحب تشریف فرما ہیں. اور تیسری شخصیت ممتاز عالم دین جناب ڈاکٹر نعیم الدین الازہری صاحب تشریف فرمائیں, خوبصورت گفتگو کرتے ہیں. تینوں احباب کو السلام علیکم اور خوش آمدید. اور میرے دائیں جانب آپ کے ہمارے ہم سب کے بہت ہی پسندیدہ شناخہ اپنے بھائیوں کے ساتھ موجود ہیں, کمال پڑھتے صرف پاکستان نہیں پوری دنیا میں جانے جاتے ہیں, جناب محمد ظہیر عباس قادری صاحب تشریف فرمائیں. آپ کو بھی خوش آمدید, السلام علیکم. جناب ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید. 1445 ہجری 2024 کے رحمت رمضان کی خصوصی براہ راست شریعت میں سحری کے پیارے سے موقع پہ, اور آج انشاءاللہ میرے آپ کے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کے صدقے ہمیں اللہ ملا, جن کے صدقے ہمیں قرآن ملا, جن کے صدقے ہمیں ایمان ملا, اور جنہی کے صدقے ہمیں رمضان ملا, انہی کے معمولات آج آپ کو بتلائیں گے کہ وہ رمضان المبارک کو کیسے گزارا کرتے تھے. لہٰذا جس طرح سے سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسکیجول اب معمولات کی صورت میں بیان ہونے والا ہے, آپ اپنے اسکیجول میں سے ضرور وقت نکال کے ہمارے ساتھ رہیے گا, اور آپ کی کالز بھی انشاءاللہ میں کوشش کروں گا شامل کروں, تاکہ جو سوالات آپ کے ذہن میں آ رہے ہیں وہ بھی انشاءاللہ ایڈریس کروائیں. آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے میرا خیال ہے جس خطبے کا میں نے ایک صرف ہنٹ دیا کہ جی وہ بیسکلی مجھے لگتا ہے کہ شاید رمضان کا ایک منشور اس کو کہہ لیں, رمضان کا آئین کہہ لیں اس کو, رمضان کا کنڈکٹ کہہ لیں اس کو, جو سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی خطبہ ہے. میں چاہتا ہوں وہاں سے آغاز کیجئے تاکہ لوگوں کو رمضان کی اہمیت بزبان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم معلوم ہو. بہت شکریہ جنید بھائی. اللہ تبارک و تعالی ہماری ان ساعتوں کو
اپنی رضا کا آئینہ دار فرمائے آمین۔ اور اپنی گفتگو کا آغاز کرنے سے قبل آپ نے جس انداز میں یہ اپنے انٹرو کے اندر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے معمولات کا نقشہ کھینچا ہے، بہت جامع اور بہت حسین انداز میں، بڑی محبت کے ساتھ اور بہت موٹیویشنل انداز میں، بلکہ صرف ایک رمضان المبارک کا نہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جتنے رمضان المبارک کا ہمیں کہیں نہ کہیں حوالہ ملتا ہے، تو آپ نے ماشاءاللہ ان سب کو ایک خوبصورت انداز میں بیان کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسی سے ہمیں روشنی لے کر اپنے دنوں کو، اپنی راتوں کو، اپنے مہینوں کو اور اپنے اس رمضان المبارک کو اس آئینے میں ڈھالنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ماہ مبارک کے آغاز سے قبل خطبہ ارشاد فرمایا۔ جناب معروف روایت تو وہی ہے جو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان فرمائی، جسے ترمذی شریف میں نقل کیا گیا ہے، دیگر کتب حدیث کے اندر بھی موجود ہے، مگر اسی کے دیگر اجزاء مختلف صحابہ کرام نے بیان فرمائے ہیں۔ اگر ان تمام کا خلاصہ کریں تو سب سے پہلے تو ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ کیا شان ہے اس ماہ مبارک کی کہ جس کے استقبال کی طرف تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم متوجہ فرما رہے ہیں، اور بار بار متوجہ فرما رہے ہیں کہ کیا تمہیں معلوم ہے تم کس کا استقبال کرنے والے ہو، کس کا سامنا کرنے والے ہو، کس سے ملنے والے ہو، اور صحابہ کرام کے اس تجسس کو بیدار فرمایا، تجسس کو جگایا، اور اس تجسس کے نتیجے میں یعنی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ آقا علیہ السلام کا جو پیدا کردہ تجسس ہے وہ یہاں تک لے جاتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا جنگ ہونے والی ہے، کسی دشمن سے ہمارا سامنا ہونے والا ہے، کس کا استقبال اور کس کا سامنا ہونے والا ہے، یا ہمارے لیے کوئی اللہ تعالیٰ کی وحی اترنے والی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کے تجسس کو کس کلائمیکس تک پہنچایا، اور وہاں پہنچایا تو پھر آقا علیہ السلام نے جواب عطا فرمایا۔ ایک جملہ اگر اجازت ہو تو ادا کر دوں؟ جی ضرور۔ جو استقبال کی آپ نے بات فرمائی، اچانک بس آپ ہی سے آپ کی بس یہ سمجھ لیجئے کہ جوتیوں کا صدقہ لیتے ہوئے کہ ایسا لگتا ہے جیسے مطلب اگر یہ جملہ کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ پوری کائنات جس تاجدار کا استقبال کر رہی تھی وہ تاجدار جو ہیں وہ رمضان کے استقبال کے لیے مطلب تشریف فرمائے۔ جی تو یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام استقبال رمضان کے لیے امت کو متوجہ کر رہے ہیں، امت کو ترغیب دے رہے ہیں، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ سارا منظر فرمایا، بیان فرمایا، تو پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوال کے جواب میں آقا علیہ السلام نے فرمایا نہیں، وہ مہینہ آنے والا ہے جس سے اب تمہارا سامنا ہوگا، تمہاری ملاقات ہوگی، تم نے اس کا استقبال کرنا ہے، اور وہ ایسا مہینہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام اہل قبلہ کی بخشش اور معافی کا اعلان فرماتا ہے پہلی رات کر دیا، یعنی پہلی رات کے اندر ہی۔ اور دوسری روایت میں جس میں آیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس ماہ مبارک کی پہلی رات میں نظر رحمت فرماتا ہے، اور وہ نظر رحمت جن پر پڑتی ہے اور جن دلوں پر پڑ جاتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں معاف فرما دیتا ہے، انہیں بخش دیتا ہے، اور مغفرت کی خوشخبری عطا فرما دیتا ہے۔ گویا کہ اس سے یہ پتہ چلا کہ اس ماہ مبارک کی شان اور عظمت اتنا دوبالا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس کے استقبال کے لیے امت کو تیار کر رہے ہیں اور ذہن سازی فرما رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ پھر وہ جو اس روایت کے اندر موجود ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس ماہ مبارک کے فضائل میں سے کیا کیا بیان فرمایا، اور یعنی ایسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ رمضان المبارک کا استقبالیہ خطبہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام امت کے ذہن تیار فرما رہے ہیں۔ جناب اچھا، اس میں سب سے پہلی بات یہ آتی ہے، فرمایا تمہارے پاس وہ مہینہ آنے والا ہے جسے اللہ نے ایک ایسی رات عطا فرمائی ہے کہ وہ 1000 مہینوں کی راتوں سے افضل رات۔ اللہ، یعنی ایسا مہینہ سایہ فگن ہونے والا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایسے ماہ مبارک کی رحمتیں تم پر نچھاور ہونے والی ہیں جس کی ساری راتوں کی عظمتیں ہیں، ایک ایک لمحے کی فضیلت ہے، مگر اس میں ایک رات ایسی ہے کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 1000 مہینوں کی راتوں سے افضل بنایا ہے، یعنی 83 برس اور 4 مہینے کی عبادت سے زیادہ۔ جی، جیسا کہ آپ نے کیلکولیٹ کیا اپنے پروگرام کے اندر بھی بیان کیا اس کو۔ اچھا، اسی طرح اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس ماہ مبارک کی دوسری خاصیت بیان فرماتے ہیں اپنے خطبہ مبارک کے اندر، فرمایا آپ تمہارے پاس وہ مہینہ آنے والا ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے نفل کا ثواب فرض کے برابر بڑھا دیا ہے، اور فرض کا ثواب 70 گنا بڑھا دیا۔ اللہ اکبر۔ تو یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کا، اس کی عنایات کا، اس کی کرم نوازیوں کا سلسلہ کس قدر جوبن پر ہوتا ہے کہ نفلی عبادات جس کا دوسرے مہینوں کے اندر بھی اجر ہوتا ہے،
مگر اس ماہ مبارک میں اس نفل کے اجر کو فرض کے برابر بنا دیتا ہے. یعنی دوسرے لفظوں میں اپنے اعمال کے بینک اکاؤنٹ کو جتنا چاہو بھر لو، جی اب یہ تمہارے اوپر ہے، اور یہ ملٹیپلائی ہو رہا ہے، ملٹیپلائی ہو رہا ہے. یعنی یہ ایسا ماہ مبارک، ایک ایسا پیکج تمہیں عطا کیا گیا ہے اس ماہ مبارک کی صورت میں کہ اللہ کی رحمتوں کو جتنا لوٹ سکتے ہو لوٹ لو. انلیمٹ کالز کا پیکج ہے، بات ایسے ہی ہے. تو یہ آقا علیہ السلام نے اس کے اجر کی فضیلت یہ بیان فرمائی، اعمال کے اجر کا، اور اس میں ایک موٹیویشن ہے، ترغیب ہے. پھر اسی طرح حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور بات ارشاد فرمائی، وہ کیا؟ جس کا تعلق پھر ہماری معاشرتی زندگی کے ساتھ ہے، اخلاق اور آداب کے ساتھ ہے. وہ کیا؟ فرمایا یہ جو ماہ مبارک ہے یہ صبر کا مہینہ ہے اور مواسات کا مہینہ ہے. غمخاری کا مہینہ. اچھا، تو مواسات یعنی غم گساری اور کسی کے ساتھ مدد کرنا، ان کو کوئی مشکل پیش آ رہی ہے اس میں ان کے کام آنا، مواسات، ایک دوسرے کی دل جوئی کا مہینہ ہے، غم گساری کا مہینہ ہے. اب یہ جو دونوں چیزیں ہیں، صبر اور مواسات، یہ جو آقا علیہ السلام نے اس ماہ مبارک کے ساتھ خاص فرمائیں اپنے اس خطبہ مبارک کے اندر، تو صبر ہمیں پیغام دے رہا ہے کہ تکلیفیں آئیں گی، تکلیفیں آتی ہیں. کسی کو ذہنی تکلیف اور اذیت ہو سکتی ہے، جسمانی ہو سکتی ہے، معاشرتی ہو سکتی ہے، مالی اعتبار سے ہو سکتی ہے، مگر یہ مہینہ شکوے شکایات کا نہیں ہے. یہ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں سربہ سجود رہنے کا ہے، یہ صبر کا ہے اور اس کی بارگاہ میں اظہار تشکر کا ہے اور مواسات. تو یہ پیغام ہے ہمارے لیے کہ گرد و پیش میں دیکھو کوئی دکھی ہے، کوئی غم زدہ ہے، کوئی پریشان حال ہے، ان کی دلجوئی کرو. تو آقا علیہ السلام نے جہاں اس ماہ مبارک کے اندر ہمیں حقوق اللہ کی ادائیگی پر ابھارا اور اکسایا اور عبادات کی طرف راغب کیا، وہاں حقوق العباد کی طرف متوجہ فرمایا اور اپنے گرد و پیش میں اور اپنے حلقہ اثر میں جتنے لوگ ہیں ان کے ساتھ مواسات کا حکم دیا. اور اس ضمن میں آخری بات یہ عرض کروں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ ایسا مہینہ تمہارے پاس آ رہا ہے کہ روزہ رکھنے والوں کو تو اجر ہے ہی، مگر جو روزہ افطار کرائے گا اس کا اجر یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جیسے اس نے غلام کو آزاد کیا ہو. تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ہم میں سے سب لوگ یہ استطاعت نہ رکھیں کہ کسی کو پیٹ بھر کے کھانا کھلائیں اور روزہ افطار کرائیں، تو آپ نے فرمایا اگر دودھ کا ایک گھونٹ یا پانی کا ایک گھونٹ بھی ایک کھجور ہی کیوں نہ ہو، اگر اس سے بھی افطار کراؤ گے تو اللہ کی رحمت سے یہی امید ہے کہ وہ تمہیں یہی اجر عطا فرمائے گا. گویا کہ آقا علیہ السلام نے اس ماہ مبارک کی شانیں، عظمتیں، فضائل بیان فرمائے اور امت کو ترغیب دلائی کہ اس اللہ کے مہمان کا استقبال بھی کرو اور اپنے دامن کو اللہ کی رحمتوں سے بھرنے کا اہتمام کرو. کیا بات، کیا بات. اور یہ بڑا طویل خطبہ ہے، ظاہر وقت کی قلت کی وجہ سے آپ نے اس کے سینopsis بیان کی، اور وہ آخر میں ظاہر اس کا جو وہ ایک سمجھ لیجیے لب لباب مفہوم کی صورت میں ملتا ہے کہ دو چیزوں کو تو لازمی تھام لو نا. ایک اللہ کے ذکر کو، یعنی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور دوسرا استغفار کو، اور دو چیزوں سے تمہارا چھٹکارا، یعنی جنت طلب کرو اور دوزخ سے پناہ مانگو. مطلب ایسا لگتا ہے جیسے رحمت للعالمین، اور یقیناً لگتا کیا یہ تو ہے کہ رحمت للعالمین کی رحمت اپنے جوبن پر ہے کہ میرا امتی کسی بھی طور سے کسی بھی لمحے رمضان کی فیوز و برکات کو مس نہ کرے، اپنے ہاتھوں سے ہر صورت میں اس کو جو ہے وہ حاصل کر لے. یعنی کیا کیا شان ہے میرے سرکار کی. آئیے ذرا، اب چونکہ سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذکر کا آج معاملہ ہے اور انہی کی مبارک عادات اور معمولات کی بات ہے، تو رمضان کی آمد سے پہلے جو شعبان کا مہینہ خاص طور پہ روایتیں بتاتی ہیں کہ آپ بہت کمال اس کی تیاریاں فرمایا کرتے. تو ایک تو تیاریاں کس قسم کی ہوتی تھیں، اور پھر وہی بات ہے کہ ایک تو صرف یہ نہیں کہ اپنے لیے بلکہ اپنے کمپینینز جتنے تھے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے ساتھ بھی ان کا یہ معمول تھا کہ ان کو بھی موٹیویٹ کرتے تھے، اور اہل بیت اطہار کو اور گھر والوں کو خاص طور پہ جو ہے مطلب ان کو بھی موٹیویٹ کرتے تھے. تو وہ کیا معمول تھا ذرا بتائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کا جو موضوع ہے یقیناً انتہائی خوبصورت موضوع ہے اس اعتبار سے کہ امت کو جہاں پر رمضان المبارک کی عزت، عظمت اور اس کے تقاضے پورے کرنے کا حکم ہے، تو سب سے بہتر یہی ہے کہ جس نے رمضان المبارک کی شان بیان کی ہے انہی کا معمول دیکھا جائے اور ان کے معمول کے مطابق اپنے آپ کو بنائیں، اسی رنگ میں ڈھالیں، تو پھر اس کا لطف اور اس کا اجر و ثواب یقیناً بے انتہا ہوگا. یقیناً. تو نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا جو ماہ صیام رمضان المبارک کے لیے استقبال کرنا اور اس کے لیے دوسروں کو برانگیختہ کرنا، یہ یقیناً ایسا عمل ہے کہ خود نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ اس سے پہلے جب رمضان المبارک کے روزوں کی فرضیت کا حکم آیا
تو اس سے پہلے بھی خود آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام اس کی کما حق عزت کرتے تھے، احترام کرتے تھے، اور اس کا سب سے بہترین ثبوت جو ہے وہ ہمیں ملتا ہے کہ ماہ صیام رمضان المبارک کے اندر آپ اکثر ترین غار ہرا کے اندر تشریف لے جایا کرتے جناب، اور وہاں جا کر اللہ کی عبادت فرماتے، اور پھر وہاں پر روزے کی کیفیت ہوتی، اور پھر وہیں پر جب جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کا کلام لے کر آئے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل مبارک کو کیوں نہ دنیا کے سامنے واضح کیا جاتا، اور آپ کیوں نہ صحابہ اکرام کو اس کی اہمیت بتاتے کہ یہ ابھی 2 سن ہجری کی بات ہے، تو اس سے بھی 14-15 برس پہلے حضور جانتے تھے کہ اسی مہینے کے اندر قرآن پاک کے نزول کا آغاز ہے، اور یہ دیکھیے کہ اس وقت سے ہی سرکار علیہ السلام کا پیار تھا رمضان سے۔ تو اس کے بعد بھی ہم دیکھتے ہیں تو درجہ بدرجہ یہ سلسلہ کار جاری و ساری رہا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی روزے رکھتے تھے اور اس کی عزت و احترام، اور اس کا ثبوت ایک یہ بھی ہے کہ جب ابو سفیان جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، جب آپ روم کے دورہ پر تھے تو وہاں پر جب حاکم وقت نے ان کو طلب کیا کہ وہ نبی کون ہیں، جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما چکے تھے اور ان کا اس کے بعد آمنا سامنا نہیں تھا، لیکن جب انہوں نے پوچھا کہ بتاؤ ان کے بارے میں کیا کہتے ہو جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، تو وہاں پر ابو سفیان نے یہ بات اس کے دربار میں کہی تھی کہ اِنَّهُ يَأْمُرُ أَنْ صَلَاةَ وَالصِّيَامَ، وہ لوگوں کو روزے رکھنے کا بھی حکم دیتے ہیں اور نماز پڑھنے کا بھی حکم دیتے ہیں۔ سبحان، یعنی اس کا مطلب ہے کہ رمضان المبارک کی خیر و برکات مکہ مکرمہ کے اندر بھی موجود تھی، اگرچہ فرضیت ادھر آ کے ہوئی، تو اب جب نئے لوگ آئے، اس بات کی گواہی جناب ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت دے رہے ہیں۔ اور پھر اس بات کو دیکھیے کہ جب آپ مدینہ منورہ میں گئے تو یہاں اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب پہلے سے اتنا اہتمام تھا تو اب ایک اسپیشلی خطبہ دینے کی حاجت کیوں ہوئی؟ ٹھیک ہے، اس کی وجہ صرف اور صرف یہ سمجھ آتی ہے کہ جو مہاجرین تھے وہ اس کی عظمت کو جانتے تھے اور انصار ابھی نئے نئے مسلمان ہونے لگے تھے، تو اس کی عزت و آبرو کے لیے انہیں بھی روشناس کروانا ضروری تھا۔ تو اسی لیے آپ نے وہ خطبہ دیا اور کیا پیارے الفاظ کے ساتھ آغاز کیا۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں حضور کا تو ہر لفظ ہی سبحان اللہ، لیکن رمضان المبارک کی شان میں جب حضور بیان کرتے ہیں تو آپ فرماتے ہیں قد اظلکم شہر عظیم، تمہارے اوپر ایک عظیم مہینہ سایہ فگن ہونے والا۔ صرف مہینہ ہی نہیں، مہینے کو بھی عظیم کہا اور اس کے آنے کو آنا نہیں کہا بلکہ اس کو سایہ فگن ہونا فرمایا ہے۔ تو یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ماہ صیام رمضان المبارک کی صحابہ اکرام کو موٹیویشن دے رہے ہیں اور اس رنگ میں آپ بیان فرما رہے ہیں، اور اسی لیے آپ فرمایا کرتے تھے کہ شعبان کے دن گنا کرو، ہلال شعبان لرمضان، شعبان کے دن گنو، کس لیے؟ رمضان المبارک کے لیے گنو، یعنی کوئی دن اس کا تمہاری بھول چوک میں رہ نہ جائے، جب یہ آئے تو تمہیں اپنے تقاضے پورے کرنے کے لیے تیار پائے۔ اور جب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ہم دیکھتے ہیں ماہ صیام رمضان المبارک کے ساتھ جو قلبی تعلق ہے، وہ جب آپ کو رمضان المبارک ابھی دور ہوتا تو یہ کتنی لطف کی بات ہے کہ رمضان ابھی دور ہے، 2 مہینے پہلے حضور علیہ الصلوۃ والسلام دعائیں شروع کر دیتے ہیں۔ اللہ اکبر، 2 مہینے پہلے رمضان المبارک رمضان کو پانے کی، جی، اور وہاں پر آپ کون سے جملے اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کرتے ہیں؟ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، یا اللہ ہمارے رجب اور شعبان میں برکت دے اور ہمیں رمضان المبارک تک پہنچا۔ سبحان اللہ۔ اور پھر اس کے اندر لطف، بالائے لطف یہ ہے کہ فرمایا ان رجب شہر اللہ، جو رجب کا مہینہ اللہ کا، وہ شعبان و شہری، اور شعبان میرا، اور اس کے بعد وہ رمضان و شہر لامتی، رمضان المبارک میری امت کا مہینہ ہے۔ تو اب تینوں جہتیں یہاں پر جمع کر دی۔ تینوں جہتیں کیسے ہیں کہ اسی مہینے کے اندر رب قرآن اتار رہا ہے تو یہ رب کا ہوا، حضور کی طرف آ رہا ہے تو یہ حضور کا ہوا، امت پہ فیضان کر رہے ہیں تو ساری کائنات کا۔ کیا بات ہے برکاتی صاحب۔ تو اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسے عام ہمیں نہیں ملتا کہ آپ نے چاند دیکھنے کی بذات خود بہت زیادہ صحیح کی ہو، لیکن رمضان المبارک کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود چاند دیکھا کرتے تھے، اور یوں سمجھے کہ یہ چاند اس کو آپ تلاش کر رہے ہو، وہ چاند حضور کے دیدار کے لیے آ رہا ہے۔ تو یہاں پر وہ دنیا کے چاند کو دیکھتے تھے اور دنیا کا چاند کائنات کے چاند کو دیکھتا تھا۔ سبحان اللہ۔ تو اب اس میں دیکھیے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیا
چاند کو دیکھتے ہی چاند سے مخاطب ہوتے اور وہی چاند جو آپ کے جھولے میں آپ کا کھلونا ہوتا تھا. تو اس کے لیے حضور جب یہ رمضان کے لیے آتا ہے تو حضور فرماتے ہیں کہ تیرے اندر اللہ نے برکت رکھ دی ہے, تیرے اندر اللہ تعالیٰ نے برکت رکھ دی ہے. اب یہ جملے بولنے کس لیے رکھے کہ ماہ رمضان المبارک کے لیے. تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہم دیکھتے ہیں کہ آپ تو اتنے کرم والے ہیں کہ جہاں دست مبارک رکھ دیں وہ جگہ ہی باعث برکت ہو گئی. حضور علیہ السلام جس طرف دیکھ لیں وہ جگہ بھی باعث برکت ہو گئی. لیکن اصل میں یہ کائنات کے مسلمانوں کو قیامت تک کے لیے سمجھا دیا ہے کہ اگر ظاہری میری برکت سے تم میرے جسمانی لمس کو نہ پا سکو تو رمضان المبارک کا چاند دیکھ کر ہمارا تصور کر لو, جس طرح اس کو دیکھ کے ہم دعائیں دے رہے ہیں اس کی خیر و برکات تمہیں بھی نصیب. بالکل ٹھیک ہے. اور میں ذرا آگے جا کے جب سیکنڈ اسپیل میں آپ کے پاس آؤں گا تو وہ جو تھوڑی سی تشنگی اس کو بھی دور کروائیں گے کہ یہ جو صحابہ کو موٹیویٹ کرنا, اہل بیت اطہار کو موٹیویٹ کرنا, پھر جو ایک بڑی امپورٹنٹ بات ہے وہ ہے گھریلو جو آئلی زندگی ہے اس کو مینیج کرنا. یہ بڑا ایک مشکل ترین کام ہے. اگین وہی بات ہے, کائنات کے تاجدار کی مصروف, مطلب اگر میں کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ اس کائنات کی سب سے زیادہ مصروف ترین ہستی بھی آپ ہیں. اور کمال یہ کہ ٹائم مینجمنٹ ایسا ہے صاحب کہ کسی جگہ جو آپ کو ذرا سا فلا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا مل جائے. اب ذرا آئیے ڈاکٹر صاحب اس بارے میں بتائیے کہ جو میرا خیال ہے اب ہم چلتے ہیں لوگوں کو لے کے سحری کی طرف, کیونکہ سحری ابتدا ظاہر پہلی سحری سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کی ہوگی وہ کیسی کی ہوگی, اور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو اہل بیت تھے انہوں نے سحری کس انداز سے کی ہوگی, سرکار علیہ السلام کے صحابہ جو ان کے ساتھ ہوں گے انہوں نے سحری کس انداز سے کی ہوگی. تو جو سحری اس کی جو اہمیت ہے, اس کی جو فضیلت ہے, اور خاص طور پہ سرکار علیہ السلام کے معمولات میں سحری جو ہے وہ ہمیں کہاں نظر آتی ہے, وہ ذرا بتائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ماشاءاللہ سحری کا ہی وقت ہے اور ہم سحری کی بات کر رہے ہیں, اور ٹائم مینجمنٹ سے آپ نے بات شروع کی تو سحری سید الاوقات ہے. یعنی یہ سارے اوقات کی سردار ہے یہ وقت جو ہے. اور یہ وہ وقت ہے جس میں فرمایا گیا وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ کہ جو اللہ کے بندے ہیں وہ اس وقت استغفار کرتے ہیں, اس سے رابطہ قائم ہوتا ہے. بڑے بڑے فیصلے اسی وقت میں ہوتے ہیں, اسی وقت میں ہوتے ہیں. اور وہ آسمان دنیا پہ نزول اجلال فرماتا ہے, کہتا ہے کوئی مانگنے والا میں عطا کروں. اور یہ بھی تو ہمیں حضور نے یہ ساری باتیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتائی ہیں جن کا یہ معمول تھا. اور پھر اس کو نور پیر دا ویلا بھی کہا گیا ہے, اور اس کے بارے میں یہ بھی کہا گیا کہ عطار ہو, رومی ہو, رازی ہو, غزالی ہو, کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحرگاہی. تو یہ وہ وقت ہے کہ جس میں اٹھنے سے اولیاء بنتے ہیں اور اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے. یہی وجہ ہے کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا یہ معمول مبارک تھا کہ آپ سحری کے وقت, ویسے بھی رمضان سے ہٹ کے بھی اس وقت آپ مصلی پہ ہوتے, اللہ رب العزت سے مناجات فرماتے, ہم کلام ہوتے اور راز و نیاز کرتے, اپنے کریم رب کی جو جلوے ہیں ان سے فیض یاب ہوتے. اور رمضان المبارک میں پھر یہ معمول اور زیادہ بڑھ جاتا. اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تسحروا فإن فی السحور برکہ کہ اے میری امت سحری کیا کرو کیونکہ اللہ نے اس میں برکت رکھی ہے. تو یہ ایسا وعاء اسے کہتے ہیں, یہ ایسا برتن ہے وقت کا, اور یہ ایسا ٹائم ہے جس میں اللہ نے برکت ڈال دی ہے. تو آپ اس برکت کو لینے, اور اس کو کیوں اس وقت میں برکت رکھی, وہ کیا؟ ایک وجہ تو یہ ہے کہ امت اس وقت اٹھے, کیونکہ اللہ رمضان میں نوازنا چاہتا ہے, وہ اس وقت میں نوازتا ہے تو سوئے نہ پڑے ہوں بلکہ اٹھ کے جھولی پھیلائے بیٹھے ہوں, اور اللہ تعالیٰ اپنی برکت اس میں ڈال. یعنی اس وقت جو جاگے گا وہ اپنی جھولی کو پھیلائے گا, اور جو جھولی کو پھیلائے گا اس کی جھولی کو برکتیں پائے گا, بھر دیا جائے گا, اور جو سویا رہے گا وہ محروم رہے گا. تو اسی لیے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو سحری کا یہ وقت ہے اس میں جو اہل کتاب ہیں ان کے درمیان اور میری امت کے درمیان اسی کو فرق بنایا گیا ہے کہ اہل کتاب جو ہیں وہ سحری نہیں کرتے, اور میری امت جو ہے وہ سحری کر کے اہل کتاب کی مخالفت کرتی ہے اور اس طریقے کو اپناتی ہے جو ان کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ ہے. یعنی یہود و نصارہ سے فرق ہوگا. جی فرق ہوگا. اور پھر اس میں یہ ہے کہ بندہ سویا نہ رہے, اس وقت اٹھے, اللہ تعالیٰ سے مناجات کرے, مصلی پہ آئے. اور بھی اس کی بہت ساری حکمتیں ہیں, اور ایک حکمت یہ بھی ہے کہ یتقوی بہ المؤمن کہ اس وقت میں مومن روزہ پہ قوت حاصل کرے, اور اللہ تعالیٰ اسے یہ رخصت بھی دے رہا ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ رات کو جو کھا لیا سارا دن رات کو سوئے رہے پھر صبح اسی پہ گزارا ہو گیا, نہیں, بلکہ اللہ چاہتا ہے صبح کے وقت بندہ توانائی حاصل کرے, قوت حاصل کرے, پھر سارا دن اس کا اچھا گزرے. یہ اس کی رحمت بھی ہے. اور پھر اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے, حضرت زید ابن ثابت جو حضور کے پیارے صحابی ہیں وہ فرماتے, اور یہ کاتب وحی بھی تھے, یہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سحری کھائی, اور سحری میں تاخیر کا حکم,
کہ آپ سحری میں تاخیر کریں اور جو افطار ہے اس میں جلدی کریں، یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم۔ تو میں نے جب سحری کو حضور کے ساتھ بیٹھ کے مجھے شرف حاصل ہوا، میں نے سحری کو تناول کیا، اپنے کریم آقا کی زیارت بھی کی، تو پھر جب سحری کھانے کے بعد حضور نماز کے لیے اٹھے تو سحری اور نماز فجر کے درمیان قدر 50 آیا، یعنی 50 مختصر آیتیں پڑھنے کا گیپ تھا۔ اب 50 آیتیں پڑھنے میں 15 منٹ لگتے ہیں، 20 منٹ لگتے ہیں، یعنی وہی آذان کے بعد جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو بالکل اس آخر وقت تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سحری کا حکم دیا۔ اسی طرح ایک اور حدیث پاک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا البرکۃ فی ثلاثہ، کہ اللہ نے برکت 3 چیزوں میں رکھی ہے۔ اچھا وہ کیا؟ فی الجماع و فی السرید و فی السحور، فرمایا جماعت میں برکت رکھی، یعنی سارے لوگ مل کے جو عبادت کریں، مل کے اللہ تعالیٰ کو پکاریں، و فی السرید، اور یہ جو سرید ہے یہ بھی حضور کی سنت ہے کہ کھانے کو جو ایک سرید کا طریقہ ہوتا ہے جسے سرید بھی کہتے ہیں، پھر تیسری کھانوں میں اس کو افضلیت دی، بڑا پسند فرمایا جی، اور میڈیکلی بھی اور طب کے اعتبار سے بھی اس کو آج لوگ کہتے ہیں۔ اور تیسری چیز وہ ہے کہ سحری ہے کہ جس میں اللہ رب العزت نے برکت رکھی۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں جب سحری کرتا تھا تو 15 کھجوریں میرے پاس تھیں، وہ اپنا کوئی وقت بیان کرتے ہیں، تو میں 5 کھجوریں سحری میں کھائیں، 5 افطار کے لیے رکھ لیں، اور پھر 5 اگلے دن کی سحری کے لیے، یعنی اس طریقے سے اس وقت ان کے پاس زیادہ نہیں ہوتا تھا۔ اس میں یہ پیغام بھی ہے کہ سحری کے اندر برکت کا یہ مقصد نہیں ہے کہ آپ اتنا کھا لیں کہ یہ برکت میں نے سمیٹ لی، مطلب آپ کھاتے چلے جائیں اور دن بھر ڈکارے لیتے چلے جائیں۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اتنا کھا لیں تاکہ کچھ کھانا 10 بجے تک چلے، کچھ 10 سے 4 بجے، تو ایسا لگ رہا ہے جیسے اندر کوئی ڈی فریزر وغیرہ رکھا ہوا اس میں سیف ہو جائے۔ ہاں جی، تو یہ مقصد نہیں ہے، اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک کھجور سے بھی وہ برکت حاصل ہو جائے گی، ایک پانی کے گھونٹ سے بھی حاصل ہو جائے گی۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بدترین برتن جو بھرا جاتا ہے وہ انسان کا پیٹ ہے، اس لیے اگر کھانا ہی ہے تو تیسرا حصہ کھانے کے لیے، تیسرا حصہ پینے کے لیے، اور تیسرا حصہ سانس کے لیے۔ اچھا مجھے ذرا یہ بتائیے، سننے والے یہ جملے آپ سے ایکسپیکٹ کر رہے ہیں ابھی کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس طرح سے سحری فرمایا کرتے تھے، یہ بتائیے ذرا۔ جی بالکل، حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک تو جو آپ کا معمول تھا کہ آپ زیادہ تناول نہیں فرماتے تھے، بلکہ آپ اس وقت جب تشریف فرما ہوتے تو آپ کا معمول تھا کہ پہلے تہجد پڑھ رہے ہوتے، قیام لیل کا معمول ہوتا، اس کے بعد آپ تشریف رکھتے اور آپ کے ساتھ آپ کے اہل خانہ بیٹھتے اور مل کے کھانے کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بھی سنت ہے۔ اور یہاں تک سنت ہے کہ ایک ہی بڑی پلیٹ ہوتی اور اسی ایک پلیٹ کے اندر کھانا رکھا ہوتا اور سارے اہل خانہ کھا رہے ہوتے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ سم اللہ، بسم اللہ پڑھو، پھر اپنے سامنے سے کھاؤ اور پھر اس میں برکت حاصل کرو۔ اچھا یہ بھی روایتوں میں آتا ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عموماً کھجوروں سے اور پانی سے سحری کیا کرتے تھے۔ جی بالکل یہ موجود ہے۔ ایک روایت میں پڑھ رہا تھا، میری تصحیح فرمائیے گا، کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ظاہر خادم رسول تھے، آپ نے جیسے ایک شہنشاہ فرماتا ہے نا، ایسے آپ نے فرمایا کہ ہماری سحری کا انتظام کرو۔ تو وہ جملے پڑھنے کے بعد میں رکا ایک لمحے کہ بہت ہی کوئی لیوش قسم کی سحری جو ہے حضرت انس پیش کرنے والے ہوں گے، جو یہاں پہ مطلب ظاہر کتاب میں کہیں لکھی ہوگی روایت میں۔ تو اگلے جملے پڑھ کے جو ہے میں بہت ہی یقین مانیے اپنے اوپر جو ہے وہ مجھے افسوس ہوا کہ ہم کہاں پہ کھڑے ہیں، کہ اگلے جملے لکھے ہوئے تھے کہ 2 کھجوریں اور پانی جو ہے سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں۔ جنید صاحب اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح حدیث ہے کہ سرکار دو عالم نے ایک جگہ، سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں، کانا یاکلو الاسودین، اور الاسودین سے مراد ہے پانی اور کھجور۔ اور دوسری حدیث میں سرکار نے فرمایا نعم سحور المؤمن التمر، کہ کتنی ہی اچھی مومن کی سحری ہے کھجور، اس میں باقاعدہ فرمایا۔ اور تیسری حدیث سنیں جس پہ تو انسان جھوم اٹھتا ہے، فرمایا کہ ان اللہ یصلی علی المتسحرین، فرمایا جو صبح کے وقت اٹھ کے اللہ کو پکارتے ہیں، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو پورا کرنے کے لیے سحری کھاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے اوپر اپنی رحمتیں اور درود نازل سبحان اللہ۔ بس دو باتوں کا ذرا مختصر جواب تاکہ وقفے پہ جانے۔ حضرت بلال جو اذان دیا کرتے تھے وہ سحری کی اذان ہوتی تھی؟ جی، حضرت عبداللہ ابن مکتوم تہجد کی اذان دیتے تھے، اور حضرت سیدنا بلال جو ہیں وہ اس کے اذان دیتے تھے سحری کی۔ اور کبھی ایسے ہوتا کہ حضرت سیدنا بلال تہجد کی اذان دیتے اور عبداللہ ابن مکتوم جو اذان دیتے وہ فجر کی اذان ہوا کرتی تھی، اور پھر اس سے تو حضرت بلال نارملی جو ہے وہ اپنا تہجد کی، وہ زیادہ تہجد کی اذان دیتے تھے، سحری کی نا، سحری کی اذان دیا کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن مکتوم جو ہیں
وہ بنیادی طور پہ اپنا فجر کی اذان. وہ جو سحری ہے اسی کو تہجد کی اذان بھی کہا گیا. ٹھیک ہے. اور جو ہمارے یہاں یہ وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رمضان, یہ جو مطلب یہ کل کے روزے کی نیت کرتا ہوں, تو وہ ایک کنفیوژن لوگوں کو ہوتا ہے کہ یہ تو روزہ ہم آج کا رکھ رہے ہیں. دیکھیں جنید صاحب, اس میں کوئی ایسی دعا باقاعدہ الفاظ کے ساتھ نہیں ہے کہ آپ نے یہی مانگنی ہے تو آپ کا روزہ درست ہوگا. جس نے پنجابی میں کہہ دیا, جس نے اپنے دل میں نیت کر لی, وہ اس کا کھانا ہی اس کی نیت ہے, اس کا کھانا ہی کل سے مراد کیا ہے. لیکن نہیں, یہاں اگر کہہ بھی دیا جائے وَبِصَوْمِ غَدٍ تو اس سے مراد وہی صبح ہے, وہی صبح ہے. وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رمضان, اس سے کوئی اگلا دن مراد نہیں ہے, بلکہ یہاں اس سے حدیث پاک میں یہ لفظ آئے ہیں اور لغت کے اندر موجود ہیں کہ ما یستقبل من الوقت, کہ جو وقت آگے آ رہا ہے, اور وہ وقت وہی ہے جو کہ روزے کا وقت ہے. میں کامنٹ لے لیتا ہوں آپ سے آ کے کامنٹ لے لیتا ہوں, مجھے ذرا وقفے پہ جانا ہے, کمرشل بریک ہے. ناظرین ہمارے ساتھ جڑے رہیے. سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کیجیے. انٹرسٹنگ موضوع ہے, سرکار کے اسکیجول آپ کو بتلا رہے ہیں, پوری ٹرانسمیشن میں یہ بات ہوگی, اور دنیا میں آپ کہیں بھی بستے ہوں, کسی بھی شہر کسی بھی گلی میں, آپ کی کالز بھی لیں گے. ملاقات کرتے ہیں آپ سے وقفے کے بعد. جناب مفتی صاحب, ایک تو یہ کہ وہ جو آپ بات کرنا چاہ رہے تھے فرمائیے. دوسرا افطار کی طرف ہمیں لے کے جائیے. سحری پہ تو ماشاءاللہ بڑی سحر حاصل گفتگو ہو گئی. اب ذرا افطار کروائیے, افطار کی اہمیت بتلائیے, افطار کی فضیلت بتلائیے, اور معمولات نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی میں, اور ہم سب کو جو ہے روحانی طور پہ اس منظرنامے کی طرف لے کے جائیے جب تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم افطار فرمایا کرتے تھے. یعنی ایک ہماری افطاریاں ہوتی ہیں صاحب دسترخوان بھرے ہوئے ہوتے تھے, اور ایک وہ پر نور حجرہ. بتلائیے. سبحان اللہ, بہت خوب. جنید بھائی, افطار جو ہے اس میں ایک حدیث پاک سب سے پہلے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ دار کے لیے دو خوشخبریاں ہیں. ایک افطار کے وقت ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو وقفے کے بعد اور دن بھر کے روزے کے بعد جب سامنے پاتا ہے تو اس کا ذائقہ, اس کی لذت, اس کی خوشبوئیں اللہ تعالیٰ اس کے لیے بڑھا دیتا ہے. تو ایک وہ فرحت ہے جو روزے دار کو حاصل ہوتی ہے, اس فرحت کو کہا گیا ہے, اس فرحت کو افطار کے وقت. اور ایک وہ فرحت ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ روزے دار کو اس روزے کی جزا عطا فرمائے گا جنت میں, اور وہ یہ کہ اپنے دیدار سے اور اپنے انوار و تجلیات کے مشاہدہ سے منور فرمائے. اللہ اکبر. تو دو خوشیاں ہیں. ایک خوشی وہ ہے روزے دار کے لیے جو افطار کے وقت نصیب ہوتی ہے, اور ایک خوشی وہ ہے جو جنت میں اس وقت اسے نصیب ہوگی جب اللہ تبارک و تعالیٰ اسے وہ اخروی ریوارڈز, عطائیں اور نعمتیں عطا فرمائے گا اس روزہ دار کو. تو افطار کے حوالے سے جہاں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے معمول مبارک کی بات ہے, دیکھیے جیسے سحری کے بیان میں قبلہ ڈاکٹر صاحب نے بیان فرمایا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام عام طور پر کھجور اور پانی سے سحری فرما لیا کرتے تھے. بالکل ایسا ہے, دودھ بھی کبھی کبھی پی لیا. اسی طرح افطار کے اندر بھی ہمیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ معمول مبارک ملتا ہے کہ آپ کھجور سے افطار فرماتے, اور اگر کھجور میسر نہ ہوتی تو پھر پانی سے بھی افطار فرما لیتے. اور کھجور اور پانی سے افطار کرنے کی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ترغیب بھی دی, اس کی تلقین بھی فرمائی. فرمایا کہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے برکت رکھی ہے. اور آج دیکھیے نا کہ اگر میڈیکل سائنس اس کے اوپر جو بیان کرتی ہے تو وہ دیکھیں جو کھجور ہے اس کے اندر غذائیت بھی ہے, اور اس کے اندر مٹھاس بھی ہے, اور اس کو ایک ایسی مکمل غذا شمار کیا جاتا ہے کہ کھجور کھا لی جائے تو انسان کے لیے وہ غذائیت بھی ہے, انرجی بھی ہے, توانائی بھی ہے. یعنی جو آپ کی انرجی لیول ڈاؤن ہو جاتا ہے, شوگر لیول ڈاؤن ہو جاتا ہے, وہ مطلب پہلے سرکار کھجور تناول فرمایا کرتے تھے, تو وہ سب سے پہلے باڈی آپ کی فوراً جو ہے, تو وہ آقا علیہ الصلوۃ, ہاں یعنی باڈی جو ہے وہ فوری طور پر اس انرجی کو گین کرتی ہے اور اپنے لیول کو مینٹین کرنے کی طرف آتی ہے. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے معمول مبارک یعنی ہم اس پہ عمل کریں تو جہاں اس میں برکتیں ہیں اللہ کی
رضا ہے، اجر ہے، وہاں ہماری جسمانی صحت بھی اسی کے اندر کار فرما ہے، کیونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اسوہ حسنہ میں ہی وہ سنہری اصول ہیں جو ہمیں ہر لحاظ سے مثالی زندگی عطا کرتے ہیں۔ اچھا، افطار، دوسرا افطار کے ساتھ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے معمول مبارک میں ایک خاص بات یہ ملتی ہے، اور احادیث میں اس کی ہمیں تلقین اور ترغیب ملتی ہے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ افطار کو جلدی کرو، ٹھیک ہے، تاکہ تم اہل کتاب سے فرق کو ظاہر کرو کہ وہ دیر بعد جا کے افطار کرتے تھے یہود و نصارہ، تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ افطار کو جلدی کرو، جیسے سحر کے بارے میں فرمایا کہ سحر کو آخری وقت تک مؤخر کرو، تاخیر کرو، آخری وقت تک مؤخر کرو، تاخیر کرو، اور افطار کو جلدی کرو۔ بلکہ وہ ایسا بھی ہوا تھا نا، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کی بارگاہ میں یا رسول اللہ سرکار نے فرمایا بلال آ گئے، ورنہ اور تاخیر ہمیں مطلب جو ہے اور اس میں وقت مل جاتا ہمیں۔ جی ہاں، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ جو معمول مبارک، اچھا اس لفظ کے اندر تھوڑی سی ڈیپتھ ہے کہ یہ جو آپ نے فرمایا کہ سحر کو مؤخر کرو، تاخیر، اور افطار میں جلدی، جی جی، اس کا معنی یہ نہیں کہ ایسی تاخیر کرو کہ سحری کا وقت گزر جائے اور فجر کا وقت داخل ہو جائے، یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ سحری کو اپنے وقت کے آخری وقت تک مؤخر کرو، یعنی سحری کا وقت اس وقت تک ہونا چاہیے، اسے اپنے وقت میں سے آخر میں رکھو۔ اچھا، یہاں ذرا ایک بات وضاحت کر دیں، میں سوال کر لیتا ہوں، وضاحت کر دیں۔ بہت سے لوگ کرتے ہیں مؤخر کرنے کے چکر میں، بہت سے لوگ کرتے ہیں وہاں مولوی صاحب جو اللہ اکبر کر رہے ہوتے ہیں، بھائی جلدی پانی لے کر آؤ، چائے دو جلدی، فٹافٹ 2 گھونٹ چائے بھی پینی ہو، اس کا برش بھی کرنا ہے، اور موقع لگتا ہے تو ایک آدھ گٹکا جو ہے وہ ذرا منہ میں گھما کے پھینک بھی دیا کرتے ہیں، تو جب تک پوری اذان نہ ہو جائے وہ سمجھتے ہیں اس وقت تک جو ہے معاملہ ابھی ہمارے ہاتھوں میں ہے۔ تو یہ کیا معاملہ ذرا یہ بھی بتا دیجیے۔ اچھا، یہ جو سحر میں تاخیر اور افطار میں جلدی، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آقا علیہ السلام کی سنت مبارکہ میں سے کوئی ایسی سنت نہیں ہو سکتی کہ جو ہمیں ایسی چیزیں سکھائے کہ جو سینسیبل آدمی کی یا اس کی سنجیدگی اور متانت کے خلاف ہوں۔ سب سے پہلے تو یہ بات بھی مد نظر رکھنی چاہیے۔ دوسرا، یہ جو تاخیر ہے، اذان جو ہوتی ہے، اصل میں اذان کا ایک وقت ہے، اس سے فجر سٹارٹ ہوتی ہے۔ اگر تو اذان دینے والے نے یعنی مؤذن نے واقعتاً وقت کی پابندی کی ہے اور جو ہی فجر کا وقت داخل ہوا ہے اور اس نے اذان دینا شروع کی ہے، تو اس کا مطلب ہے سحری کا وقت ختم ہو گیا ہے اور فجر شروع ہو گئی ہے۔ تو اگر وہ جو شروع ہو گئی ہے فجر، اب اس میں ایک روایت ہمیں ترمذی شریف کی یہ ملتی ہے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کسی کے سامنے برتن ہے اور اس کی ابھی ضرورت پوری نہیں ہوئی، یعنی اس نے ابھی نہیں کھایا، اور یہ کہ اگر وہ اسی طرح روزہ رکھے گا تو اس کو جسمانی نکاحت کا سامنا کرنا پڑے گا، تو آقا علیہ السلام نے فرمایا اس ضرورت کو پورا کر لو۔ یہ بات ہمیں ملتی ہے، لیکن یہ استثنائی کیفیت ہے، ضرورت پوری نہیں ہوئی نا، ضرورت پوری نہیں ہوئی، یعنی دیکھیں نا، جہاں سحری 2 کھجوروں سے ہو رہی ہے اور افطار بھی کھجور سے ہو رہی ہے، وہاں آج ہماری سحری اور ہماری افطاری تو نہیں ہے جس کے اندر 10 ڈشز ہیں اور اس کو مکمل کرتے گٹکا تو ضرورت میں نہیں ہے نا، چائے تو ضرورت میں نہیں ہے، پانی تو ضرورت میں نہیں ہے نا، جی، یعنی اس کو پورا کرتے کرتے ہم اگر وقت میں سگریٹ تو ضرورت میں نہیں ہے، جی، تو اللہ اکبر اگر ہو گیا، یہ مسئلہ بتائیے کہ اگر روکنا ہوگا تو روکنا ہوگا، تو جو چیزیں ہم کھا پی رہے ہیں، اذان ہو گئی ہے تو اس کا مطلب ہے سحری کا وقت ختم ہو گیا ہے اور فجر کا وقت شروع ہو گیا ہے، تو لہٰذا اس کو روکنا ہوگا۔ وہ استثنائی کیفیت اس کے لیے ہے کہ جو نکاحت بھی محسوس کرتا ہے اور اس نے ابھی کچھ بھی نہیں کھایا یا چند لقمے کھائے، وہ اس کے لیے استثناء ہے اس کے اندر۔ اچھا، اس میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ جو فرمایا گیا کہ سحر کو مؤخر کرو، اس مؤخر کا یہ معنی نہیں ہے کہ اسے اتنا مؤخر کرو کہ اس کا وقت ایکسپائر ہو جائے، یعنی اسے اپنے وقت کے اندر رکھتے ہوئے آخری وقت تک لے جانا ہے۔ اچھا، اسی طرح جو افطار ہے، افطار میں جلدی، اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ ابھی افطار کا وقت شروع نہیں ہوا اور اس پر جلدی کر لی تو وہ تو روزہ ٹوٹ جائے گا، لہٰذا وقت داخل ہوا افطار کا تو اس افطار کے اندر جلدی کرو۔ حضرت ابو عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ہے، وہ کہتے ہیں میں اور مسروق ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حاضر ہوئے کہ آپ ہمیں آقا علیہ السلام کا معمول مبارک بتائیے، کیونکہ ہم نے 2 صحابہ کو دیکھا ہے اور دونوں کا عمل ایک دوسرے سے مختلف پایا ہے۔ ایک صحابی کو یہ دیکھا ہے کہ وہ افطار بھی جلدی کرتے ہیں اور نماز مغرب بھی جلدی پڑھتے ہیں، اور ایک تاخیر سے کرتے ہیں، تو آپ بتائیے اس میں درست کیا ہے، یا آقا علیہ السلام کی سنت کے قریب ترین کیا چیز ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ آقا علیہ السلام، پھر آپ نے پوچھا کہ اچھا جلدی کون کرتا ہے؟
تو انہوں نے فرمایا عبداللہ بن مسعود، تو آپ نے فرمایا وہ آقا علیہ السلام کے عمل مبارک کے زیادہ قریب ترین ہے۔ تو گویا ایک ہے آقا علیہ السلام کے عمل کے قریب ترین مستحب، اور ایک ہے کہ میکسیمم گنجائش کہاں تک ہے، تو وہ گنجائش کی بات اس میں دوسرے صحابی کے عمل میں آئی۔ ایک بات اس میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو سحر کے ساتھ جو دعا، یہ دعا یہ جو پڑھی جاتی ہے وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ، اب یہ جو غدن کا ترجمہ ہے بھی کل، اب جب ہم ترجمہ پڑھتے ہیں تو میں نے کل کے روزے کی نیت کی، یہ کل کا لفظ ہی بتا رہا ہے ہمیں کہ وہ جو ایک رات کا وقت ہے اور ایک فجر کا وقت ہے، یعنی فجر کا وقت جب تک داخل نہیں ہوا تو پھر فجر کو ہم کل میں ہی شمار کر رہے ہوتے ہیں، اور اس کو ہم آج کی رات میں شمار کر رہے ہوتے ہیں۔ اور اسی طرح افطار بھی ہے، اور اس میں جو دعا پڑھی جاتی ہے اس دعا کے بارے میں بھی محدثین اور علماء نے، اگر اجازت دیں میں کالر لے کے آ جاؤں؟ نہیں، بس میری ایک بات مکمل ہو جائے پھر آپ لے لیں کالر کو۔ تو وہ یہ ہے کہ آقا علیہ السلام نے یہ جو دعا کا ترکیب دی ہے، وہ افطار سے قبل جو وقت ہے اس میں جتنی دعائیں کرو وہ دعا کی قبولیت کا وقت ہے، لیکن جس دعا کو ہم نے افطاری کی دعا بنا رکھا ہے وہ افطار کے بعد کی دعا۔ پہلے کھجور، مطلب اس دیے ہوئے رزق سے افطار کیا، مینس پہلے کھجور کھائیں گے اور اس کے بعد آپ دعا پڑھیں گے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ یو ایس اے واشنگٹن ڈی سی سے محمد شریف صاحب ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جنید بھائی، میرا سوال یہ ہے کہ آگے حج آ رہا ہے، تو حج کی کتنی قسمیں اور حج کی تیاری میں ہمیں کن عام چیزوں کا جو ہے خیال کرنا چاہیے، اور اس کی نیت بھی اسی حساب سے کیسے کرنی چاہیے؟ کون سا حج کی؟ یہ تو بڑا ڈیٹیل جواب ہے، لیکن مختصراً آپ کو حج کی اقسام اور تیاری وغیرہ، سوال تو سن لیا نا آپ نے، اس کو بتا دیتے ہیں آپ کو۔ بالکل ٹھیک ہے۔ غلام بہادر صاحب یا غلام حیدر صاحب خانپور سے، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام سر، کیسے ہیں؟ ٹھیک ہو؟ الحمدللہ جناب، آپ بتائیے ٹھیک ہیں؟ اللہ کا ساتھ۔ جنید صاحب، میں روزہ رکھتا ہوں تو تراویح نہیں پڑھ سکتا، یہ لوگ کہتے ہیں کہ روزہ نہیں ہوتا۔ نہیں، تراویح کیوں نہیں پڑھ سکتے آپ؟ کام میں بیزی ہوتا ہوں سر، اس لیے نہیں پڑھ سکتا۔ کام میں بیزی ہوتے ہیں، لیکن لوگ یہ کہتے ہیں کہ روزہ نہیں ہوتا۔ چلیں اس کے بارے میں آپ کو بالکل بتلا دیتے ہیں، بہت پریسائزلی ذرا بتا دیجئے کہ روزہ رکھتے ہیں لیکن تراویح ادا نہیں کر پاتے، تو کیا روزے پہ افیکٹ ہوگا؟ دیکھیں، روزہ ایک الگ فرض عبادت ہے، اور جو تراویح ہے وہ سنت ہے، وہ ایک الگ عبادت ہے۔ ٹھیک ہے، لہٰذا روزہ رکھنا تو فرض ہے ہر حال میں، تراویح پڑھنی چاہیے، وہ سنت کے درجے پر ہے۔ لیکن اگر کسی نے تراویح نہیں پڑھی تو اس کا روزے پر امپیکٹ نہیں ہے، وہ ایک الگ عمل ہے، لہٰذا وہ بھی کرنا چاہیے، لیکن کوشش کرنی چاہیے، کام مصروفیات تو ہوتے رہتے ہیں تو تراویح بھی ادا کرنی چاہیے۔ بالکل ٹھیک ہو گیا۔ اچھا، اب آئیے ذرا اس طرف کہ حج کی اقسام کتنی ہیں، اور ظاہر ہے مطلب اس کی کیا جو ایک اسٹرکچر ہے وہ کیا ہوتا ہے، مختصراً ذرا بتا دیجیے۔ جی، حج کے حوالے سے اصل تو ایک ہی قسم ہے جو ہر ایک پر اس وقت فرض ہوتا ہے جب وہ حج کرنے کے قابل ہو۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ میرا خیال ہے شاید حج قران اور اس کے بعد وہ حج قران ہے، حج تمتع ہے، حج بدل ہے، تو وہ سارے اپنے اپنے موقع پر ہیں، لیکن انسان پر فی نفس ہی وہ ایک ہی حج ہے، اور اس حج کو حج اکبر ہی کہا جاتا ہے۔ ہماری اصطلاح میں عام حج کو حج کہتے ہیں، اور جمعے والے دن آئے اس کو حج اکبر کہتے ہیں، لیکن قرآن پاک نے جو سورہ توبہ کے آغاز میں حج اکبر کہا ہے، اس حج کو کہا ہے جو جمعے والے دن نہیں آیا تھا، عام دن میں آیا تھا، اور اس کو قرآن پاک نے حج اکبر کہا ہے، اور عمرہ کو حج اصغر کہا۔ اور اس کے لیے کیا نیت وغیرہ، ویسے اگر کوئی خاص نیت کوئی جانا چاہتا ہو تو کیا؟ اس حوالے سے اگر ہم نیت کے اعتبار سے دیکھیں تو ابھی حضرت نے ذکر کیا کہ اصل کیفیت تو دل کی ایک قلبی کیفیت ہے، اس کے اندر آ جائے، اور دوسرے طور پر اس میں الفاظ یہ ہے کہ نویت ان احجہ، آگے القران ہے یا التمتع ہے یا سادہ ہے عام حج، تو قران جو ہے وہ اس کو کہتے ہیں جو آپ نے حج کے ساتھ جو ہے وہ عمرہ ملا لیا ہے، اور اگر تمتع ہے تو وہ عمرہ کے ساتھ آپ نے حج کو ملا لیا ہے۔ تو اس حوالے سے یہ حج کا سلسلہ رہے گا۔ اور ایک دعا میں عرض کر دیتا ہوں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نیت کے طور پہ کرتے تھے، اللہم لبیک حجتاً لا ریاء فیہا ولا سمعہ، یا اللہ میں ایسے حج کے لیے حاضر ہوں جس میں کوئی ریاکاری نہیں ہے، جس میں کوئی دکھلاوا نہیں۔ ایک اور بھی اللہم انی ارید الحجہ، اور آگے ساتھ عمرہ ہے تو والعمرہ تک کہہ کر بھی فیسر، اگر دونوں ہیں تو فیسرہما لی وتقبلہما منی، اور اگر ایک ہے تو پھر حج ہے تو فیسرہ، اور اگر عمرہ ہے تو فیسرہا، تو اس طرح یہ الفاظ۔ حج کی ان اقسام میں ایک فرق یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر حج قران کی نیت کی ہے تو وہ جو پہلا احرام باندھا ہے، یعنی وہی پہنچنے کے بعد اسی احرام میں عمرہ کریں گے، پھر وہ احرام جاری رہتا ہے، اسی میں حج کی ادائیگی ہوتی ہے، تو اس کو کہتے ہیں حج قران۔ حج تمتع میں یہ ہوتا ہے کہ
جو احرام باندھا جاتے ہوئے وہ احرام عمرہ کا ہوتا ہے، پھر عمرہ ادا کرنے کے بعد احرام کھول دیا جاتا ہے، پھر حج کے ایام میں حج کے لیے احرام باندھا جاتا ہے، وہ حج تمتع ہے۔ اور حج افراد یہ ہے کہ جس کے ساتھ عمرہ اٹیچ نہیں ہوتا، وہ صرف حج ہی کا احرام ہوتا ہے اور حج ہوتا ہے۔ بالکل ٹھیک ہو گیا۔ بلکہ ابھی آپ جو افطار کی بات کر رہے تھے تو مجھے ایک بات کا اور خیال، آج ہمارے یہاں جیسے لوگ افطار پارٹیز کیا کرتے ہیں، تو میں سوچ رہا تھا کہ دیکھیں یہ بھی سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم، ذرا جو افطار پارٹیز آج ہو رہی ہیں وہ تو کچھ اور ہی کام ہو رہا ہے افطار پارٹیز کے نام پہ، لیکن سرکار علیہ السلام کے دور کے اندر سرکار علیہ السلام کے معمولات میں، مطلب جب میں پڑھ رہا تھا تو مجھے بڑا لطف آیا کہ مصطفوی افطار پارٹیز ہوا کرتی تھی۔ مطلب میں نام دے رہا ہوں، تو سرکار علیہ السلام باقاعدہ فقراء، غرباء، مساکین کے ساتھ اور صحابہ کے ساتھ جو ہے باقاعدہ بیٹھ کے افطار کیا کرتے تھے۔ بلکہ یہاں تک ہے کہ جیسے ہمارے یہاں نہیں افطار پہ نارملی لوگ دعوت دیتے ہیں، بلاتے ہیں ایک دوسرے کو، تو حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دونوں نے سرکار کو بلایا، بلکہ ایک جگہ تو زیتون سے باقاعدہ جو ہے آپ کی ضیافت کی گئی۔ اچھا اب ذرا یہ بتائیے کہ ایک یہ تو ظاہر سحر و افطار کا معاملہ آ گیا، اب آتے ہیں ذرا گریجولی رات کی طرف۔ نماز عشاء کے بعد جو تراویح کا معمول، تو ایک تو یہ کہ تراویح اس کی فضائل سرکار علیہ السلام نے کس طرح سے ادا فرمایا اس کو یہ بھی بتائیے، پھر اس کے بعد سرکار کا جو ہے وہ کیا آرام فرمانا ہوتا تھا یا کنٹینیوسلی آپ جاگتے رہتے تھے، پھر رات تہجد کا معاملہ، تو یہ ذرا ان کی اہمیت و فضیلت بتائیے۔ جی اس حوالے سے ہم یہ دیکھتے ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے معمولات جو ہیں وہ مختلف رہے ہیں مختلف اوقات کے اندر۔ تو اب اس بارے میں ہم یہ بات سمجھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، جو ماہ سیام کی راتوں کو قیام کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی اتنی رحمت جوش میں آتی ہے کہ اس کے پچھلے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ اب نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے قرآن خوانی کی طرف بطور خاص توجہ کرائی ہے، اور وہ یہ ہے کہ نوافل کے اندر آپ قرآن پاک پڑھو اور سنو۔ اب نبی کریم علیہ السلام آپ نے 3 مرتبہ جو ہے وہ یہ سلسلہ کیا، 23، 25 اور 27 رمضان المبارک کو باقاعدہ صحابہ کے ساتھ قیام اللیل کیا، اور یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ یہ اعتکاف کے دوران کیا آپ نے۔ اچھا، اعتکاف والے اپنے خیمہ سے سرکار باہر تشریف لاتے تھے، تو صحیح ابن خزیمہ کے اندر جو روایت موجود ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے خیمہ مبارک سے، اور بعض نے اس کو گھر کہا ہے لیکن وہ تھا خیمہ ہی، آپ اعتکاف کی حالت میں تھے، جب باہر تشریف لائے تو مسجد نبوی شریف کے ایک کونا میں دیکھا کہ وہاں پر کچھ لوگ ہیں اور وہ نماز مل کے پڑھ رہے ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ یہ کیا کر رہے ہیں؟ تو عرض کی کہ حضور یہ وہ لوگ ہیں جن کو قرآن مجید نہیں آتا، ابھی نئے مسلمان ہوئے ہیں، تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن خوانی کرتے ہوئے ان کو یہ نماز پڑھوا رہے ہیں قیام اللیل تراویح کی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تحسین فرمائی اور فرمایا قد اصابوا، انہوں نے بہترین کام کیا۔ اور یہ آخری عشرے کی بات آپ کر رہے ہیں؟ جی اعتکاف کے دوران، یعنی جس وقت حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اعتکاف میں تھے۔ تو ہم یہ بات دیکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت میں سے بہترین لوگوں کا بھی بتایا، فرمایا اشراف امتی، میری امت میں سے بہترین وہ ہے حملۃ القرآن، جو قرآن پاک پڑھنے والے سننے والے ہیں، اور دوسرے نمبر پر حضور علیہ السلام نے فرمایا وہ جو قیام اللیل کرنے والے۔ تو اب رمضان المبارک آتا ہے تو یہ دونوں چیزیں جمع ہو جاتی، سبحان اللہ، کہ قیام اللیل بھی کر رہے ہیں اور قرآن پاک بھی آپ اس میں سماعت کر رہے ہیں، تو یہ اس کی خیر و برکت ہے۔ اور کیوں نہ ہوتا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب نقطۂ آغاز ہی رمضان المبارک کے اندر قرآن خوانی کے ساتھ ہو رہا ہے، اور یہی چیز آپ نے اپنے گھر میں بھی جاری و ساری فرمائی، اور امہات المؤمنین کو نہ صرف ان کی جو ماہ سیام ہے اس کی راتوں کو بیدار رہنے کا حکم دیتے، بلکہ ان کے ساتھ خود بھی بیدار رہتے۔ اور ایک روایت میں تو یہاں تک آتا ہے کہ جب آپ اعتکاف کرتے تھے تو رات کے کسی وقت آپ گھر کے اندر قضائے حاجت کے لیے تشریف لے کر جاتے، تو وہاں پر ازواج مطہرہ جو آرام کر رہی ہوتی تو ان کو پھر بیدار کر دیتے کہ چلو اٹھو دوبارہ پھر اللہ کی عبادت کرو۔ یعنی بات یہ ہے کہ سرکار علیہ السلام صرف آئسولیشن میں عبادات نہ کرتے، پورے گھر کو جگا کے رکھتے، پورے گھر کو جگا کے رکھتے، اور یہ پورے گھر کے لیے تلقین ہوتی۔ اور اہل بیت اطہار خصوصیت سے، بلکہ اگر ہم اس بات کو دیکھیں تو یہ ایک بہت ہی خوبصورت بات سامنے آتی ہے، حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ، آپ نے تو اہل بیت اطہار کے گلے سرسبز تھے، تو اس حوالے سے آپ نے جو اس حوالے سے اپنا بیان دیا وہ انتہائی قابل غور ہے۔ آپ نے فرمایا کہ انسان کی یادداشت، قوت حافظہ 3 چیزوں کے ساتھ مضبوط ہوتی، ان میں سے آپ فرماتے ہیں کہ ایک تو سحری ہے، سبحان اللہ، اور دوسرے نمبر پر قرآن خوانی ہے، سبحان اللہ، اور تیسرے نمبر پر مسواک کرنا، سبحان اللہ۔ تہجد کی فضیلت، اور سرکار علیہ السلام یہ جو اچھا تراویح عشاء ہو گئی، تراویح ہو گئی،
کیا سرکار علیہ السلام استراحت فرمایا کرتے تھے یا کنٹینیوٹی میں عبادت کیا کرتے تھے اور پھر اس کے بعد تہجد ادا کیا کرتے تھے؟ کیا ہوتا تھا ذرا اس کے اندر نبی کریم علیہ السلام کے مختلف معمولات ملتے ہیں. ان میں سے پہلا معمول تو آپ کا یہ ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ عشاء کی نماز کے بعد نماز تراویح ادا کرتے تھے اور پھر اس کے بعد آرام کرتے تھے اور پھر آپ تہجد کی نماز ادا کرتے تھے, اور یہ صحیح مسلم شریف کے اندر ہے. اور یہ شروع کے 2 اشروں کا معمول آپ کا ہوتا تھا تیسرے؟ جی بالکل. اب اس میں آپ یہ دیکھیے صحیح مسلم کے اندر اور اس حدیث پاک نے فرق کر دیا ہے کہ جو لوگ عام حالات میں کہتے ہیں کہ وہ تہجد ہوتی تھی اور رمضان شریف میں وہی تراویح ہوتی تھی, تو اس روایت کے اندر یہ ڈیفرنس ہے. حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا آپ بیان فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ رات کی نماز ادا کی تو اس کے بعد گھر میں تشریف لائے, آرام کیا اور پھر اٹھے وہ نماز ادا کی جو آپ اسے پہلے بھی ادا کیا کرتے تھے. یعنی آپ اس کے ساتھ 3 وتر ملا لیا کرتے تھے نا, اور 8 آپ جو ہے وہ اپنے تہجد, تو اس طرح 11 وہ ہو جاتی تھی. 11 وہ ہو جاتی تھی. اور اس میں آپ کا یہ کہنا کہ جو پہلے نماز ادا کیا کرتے تھے وہ آپ نے ادا کی, یہ مطلب ہوا کہ پہلے تہجد کی نماز پڑھا کرتے تھے اب وہ ادا کی ہے اور اس سے پہلے آپ نماز تراویح یعنی یہ تو ڈیفرنس آ گیا نا, بہت واضح آپ نے بتا دیا. اور یہ روایت بھی ہے کہ جی عشاء کے بعد جو ہے آپ نے تراویح ادا کی, آپ نے استراحت فرمایا, اس کے بعد 8 رکعت آپ نے تہجد اور 3 اس کے ساتھ وتر آپ ملا لیا کرتے تھے, وہ 11 لوگ. جہاں تک یہ بات ہے پوری رات جاگنے کا, وہ بھی عمل آپ کا موجود ہے جو ابھی میں نے روایت عرض کی تھی, اس کا ایک جز یہ ہے اس سے پہلے وہ یہ تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب 23 رات کو بیدار ہوئے ہیں, 25 کو ہوئے, 27 کو ہوئے, تو اس وقت اتنا طویل قیام آپ نے فرمایا, اتنا طویل کہ صحابہ کہتے ہیں کہ ہماری فلاح فوت ہونے کا خطرہ ہو گیا. تو تابعی صحابہ سے پوچھا کرتے تھے کہ جناب آپ کی فلاح کیا ہے, تو وہ کہتے تھے سحری. اس کا مطلب ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ رات کی تراویح کو اتنا طول دیا کہ وہ پوری رات پر محیط ہو گئی, اور پھر حضور علیہ السلام کے ساتھ رہنے کی وجہ سے ان کو جلدی جلدی گھر جانا اور جا کر سحری کرنی, یہ پوری رات کا بھی معمول ہے. امت کو جس میں آسانی ہے وہ قیام اللیل کریں, نماز تراویح ادا کریں, اس کے بعد جتنی گنجائش ہے اتنا کریں, لیکن ضرور کریں. آپ نے دونوں ہی عمل عطا فرما دیے. سبحان اللہ. اور میں چاہتا ہوں ذرا آگے بڑھنے سے پہلے خاص طور پہ جو تہجد کی نماز ہے اس پر 2 جملے ضرور اس کی فضیلت کے حوالے سے بتلا دیجیے. جی تہجد کی نماز تو یہی ہے, وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا. یہ سب سے بڑی بات ہے کہ حضور تہجد کی نماز آپ کے لیے نوافل ہے, اور قیامت کا دن جو کائنات ارضی کے لیے خود ہم ہر اذان کے بعد یہ دعا میں اپنا جز بنائے ہوئے ہیں, اور خود حضور نے بنانے کا حکم دیا ہے کہ جب تم یہ دعا پڑھو, اللہم رب ھذی الدعوۃ التامۃ والصلاۃ القائمۃ محمد الوسیلۃ والفضیلہ والدرجۃ الرفیعہ وابعثہ مقاما محمودا, یہ جو جملے ہم ہر مسلمان اذان کے بعد دعا میں عرض کرتا ہے, تو اللہ نے ان جملوں کو تہجد کے ساتھ ریلیٹ کر دیا. بالکل کمال. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر جی یہ میرا سوال یہ ہے کہ نمازیں جو تراویح ہم پڑھتے ہیں یہ 8 ہیں یا 20 ہیں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سی ترجیح دی ہے؟ اچھا آپ کو بتا دیتے ہیں. بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. اشرف صاحب خالیہ سے ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی جناب اشرف صاحب فرمائیے. میری ایک سے ٹانگ کٹی ہوئی ہے, ٹانگ لگاتا ہوں تو نماز نہیں پڑھ سکتا, سجدہ نہیں ہو سکتا. دوسری بات یہ کہ دوسری ٹانگ بھی کمزور ہے, میں بھی ساتھیوں پہ تھوڑا یہ باتھ روم وغیرہ جانا ہو تو یا ریڑھی پہ تیر تیر پہ جاتا ہوں, تو میں نماز گھر پہ پڑھتا ہوں, صبح شام 12 بجے 2 بجے 4 بجے شامی سب کچھ. کوئی بول دیں کہ مسجد کے بغیر نہیں ہوتا, نماز مسجد میں جا کے پڑھو, اتنی گال نہیں. تو آپ پوچھنا کیا چاہ رہے ہیں مجھے یہ بتائیے. کہ مسجد نہیں جا سکتے. مسجد تو میں جا نہیں سکتا, میں گھر پہ نماز پڑھوں, کوئی میری اللہ قبول کرے گا. ارے کیسی بات کر رہے ہیں بزرگوں, آپ کی عمر کیا ہے؟ آپ کی عمر کیا ہے؟ عمر ہے کوئی 65 سال. یہ قبول ہے انشاءاللہ. ابھی پوچھ لیتے ہیں ہم تو کون ہیں اس پہ فتویٰ دینے والے, بس ظاہر ہے یہ تو قبول ہے. بات سن لو. جی میں رات کو سوتا نہیں ہوں. آئے ہائے. میں نماز پڑھی, پھر تراویح پڑھیاں, پھر سبق پڑھتا رہا جتنا پڑھ ہی سکا. 2 سپارے 2.5 اللہ 2 جتنا ہو سکے. اس تو بعد تہجد پڑھے, تحریت پڑھے,
तहियत पढ़ के वितर पढ़े, पढ़ आए के हाय। तो फिर और एक टांग आपकी जो है कटी हुई है और आपकी वो मसनूई टांग लगी हुई है और आप उससे चल भी नहीं सकते, दूसरी टांग कमजोर है और उस पर ये आलम है आपका कि पूरी पूरी रात इबादत करते हैं आप। तो नहीं, मैं वो बैठ के पढ़ता हूँ, खड़ा के तो नहीं हो हाँ नहीं, सकता पूरी ना। बैठ के पूरी रात इबादत करते हैं, बात ये आप। तो कुर्सी पे मेरे को मजा नहीं आता। आदमी वुजू किया, सारा किया, सजदा सही नहीं हो तो फायदा कोई नहीं। हाय 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 हाय। तो मेरी एक गुजारिश, मेरी एक अशरफ साहब एक मिनट जी जी फिर उस तो बाद रोटी खाई, फिर नमाज पढ़ी, रोजा बंद होगा, नमाज पढ़ के कोई 11-12 सौ में 10 भी करता हूँ, फिर सो जाता हूँ, फिर मैं 1 बजे उठता हूँ, फिर नमाज पढ़ी, कोई तस्बीह की थी, थोड़ा घुमा फिरा इधर उधर, हुक्का शुक्का बखाया, बस मोर रोजा खुलने का टाइम हो गया। ठीक है। हेलो, मुझे एक बात बताएंगे अशरफ भाई, आपसे मैं एक गुजारिश करना चाहता हूँ, अगर आप याद रखें तो हम सबको नाम लेके, जितने भी लोग हैं सबको अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। आप वली आदमी हैं साहब, वली आदमी, अल्लाह ताला कबूल फरमाए, आप वली आदमी। अल्लाह करे ये जज्बा टांग वालों के हिस्से में आ जाए, जिनको अल्लाह ताला ने टांगें दी हैं, जिनको अल्लाह ताला ने जिस्म दिया, ये जज्बा आ जाए। सलामत रहे आपका जज्बा। हम कौन होते हैं इस पर कमेंट करने वाले कि ये कबूल हो कि नहीं? ये आपका रब का मामला है साहब। राना साहब हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जनाब फरमाइए। जी राणा सज्जाद बात कर रहा हूँ, खानेवाल से, कट्टाऊ से। जी राना साहब फरमाइए, आप लाइव हैं इस वक्त। जी वालेकुम अस्सलाम जी, राणा सज्जाद बात कर रहा हूँ, कट्टाऊ खानेवाल से। जी हुजूर। अल्हम्दुलिल्लाह, फरमाइए, पूछना क्या चाहते हैं आप? सर नमाज में ख्याल आते हैं, जब नमाज पढ़ते हैं तो ख्याल आते हैं जी बहुत। अच्छा ठीक है, ख़जाना है ना आपके पास, तो ख्याल आते हैं, अभी आपको बताते हैं। जी, नमाज में ख्यालात आते हैं, क्या किया जाए? हज़रत सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को कौल ही इसका जवाब है। आप तिरमिज़ी शरीफ में रिवायत, आप फरमाया करते थे, यही जो आपने बात कर दी, आप फरमाया करते थे कि ये वसवसा नमाज में आना, ये मोमिन की नमाज की अलामत है कि शैतान वहीं पे हमला करता है जहाँ पे कोई ख़जाना ईमान का मौजूद होता है। ठीक है। तो लिहाजा इससे कभी घबराना नहीं चाहिए, अपनी कोशिश को जारी रखें, हाज़िरी देते रहें, ये सारे ख्यालात मिट जाएंगे और एक ही ख्याल बाकी रह जाएगा, और वो मौला का ख्याल है। अब ये बताइए, तरावी के हवाले से 8 या 20? ये बिल्कुल पहले बात हो चुकी, लेकिन जमहूर के नज़दीक तरावी 20 रकत है। ठीक है। और उसी 20 रकत को पढ़ना चाहिए। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 दिन अदा फरमाई। फिर हज़रत सैयदना उमर फारूक ने इस पे उम्मत का इजमा करके इसको लागू कर दिया। उस वक़्त से लेके आज तक हरमैन शरीफैन में भी 20 होती है। मैं मिस्र जामिया अल अज़हर में पढ़ के आया हूँ, वहाँ 20 होती है। जमहूर उम्मत उसको 20 पढ़ती है। ठीक है, इख्तिलाफ है, कुछ लोग जो है वो रिवायात में इख्तिलाफ की वजह से 8 पढ़ते हैं, तो पढ़ते तो हैं, अल्लाह ताला सबको पढ़ने की तौफीक अता फरमाए, लेकिन जमहूर के नज़दीक 20 रकत। मैं चाहता हूँ जरा अशरफ साहब की कॉल पे आप कमेंट कर दें कि इनकी एक टांग टूटी हुई है, बेचारे ज़ाहिर है वो लगा के चल नहीं पाते, एक टांग से कमज़ोर हैं, लेकिन आप ये देखिए कि 24 आवर्स जो हैं वो अल्लाह ही के साथ इंगेज है। और उस पर भी खौफ ये, मतलब अफसोस इस बात का है कि मस्जिद नहीं जा पा रहे, और खौफ ये कि पता नहीं कबूल हो रही है कि नहीं हो रही, क्योंकि मैं सजदा नहीं कर पा रहा। जी, इसके अंदर यकीनन यही बात है कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उस नाबीना सहाबी को, जिनको इस्तिस्ना नहीं दी थी, उन्हें फरमाया था कि मस्जिद में आओ, चूँकि उनका आना मुमकिन था, अगरचे उनकी नज़र नहीं थी, लेकिन ज़िम्मेदारी क्या उनको एजाज़ के लिए दी कि उनको मुअज़्ज़िन बना दिया। हज़रत अब्दुल्ला बिन उम्मे मक्तूम रज़ी अल्लाह, तो जो माजूर होते हैं वो हुजूर की निगाह करम में होते हैं। हाय हाय। और इसीलिए जब हिजरत आपने फरमाई तो हिजरत से पहले हज़रत मुसअब बिन उमैर रज़ी अल्लाह अन्हु के साथ हज़रत अब्दुल्ला बिन उम्मे मक्तूम रज़ी अल्लाह अन्हु को भेजा था। तो ये जो माजूरी होती है, ये अगर मिन जानिबिल्लाह है तो ये एक आजमाइश है, और उस आजमाइश के अंदर जिस तरह ये बता रहे हैं, अल्लाह के फजल करम से ये भरपूर तौर पर पूरा उतर रहे हैं, और इसका अजर जो है वो यकीनन मालिक कायनात। मैं तो ये कह रहा हूँ ये जज्बा हम में पैदा हो जाए, ये जो कुरान है ना, ये जो कुरान के मैं मस्जिद नहीं पा रहा, ये जज्बा तो हम में पैदा। जिस अंदाज से बात कर रहे थे ना, वो दिल में उतर रही थी, कैसी सादी बातें। और ये मुझे वो याद आ रहा था, मासूर कौल है कि फरमाया गया कि तुम ईमानुल अजायज मांगो, कि ऐसे बूढ़े लोगों जैसा ईमान मांगो कि ज्यादा डिग्रियां इनके पास नहीं है, जो यकीन इनके पास है वो डिग्रियों वालों के पास। मैं आपको बताऊं डॉक्टर साहब, ये वो सादे लोग हैं। क्या बात, ये वो सादे लोग हैं। मैं अल्लाह पे तयक्कुन रख के बात कर रहा हूँ, मैं बहुत गुनाहगार आदमी, लेकिन मैं अल्लाह पे, ये जो बड़े बड़े हम क्या अटायर लेके घूमते हैं ना, आप बिलीव करें, ये वो सादे लोग हैं कि जब ये कब्रों में जाएंगे ना, और बरसों बाद कहीं किसी वजह से, किसी हादसे से इनकी अगर कब्र खुल भी गई ना, इनके कफन से खुशबू आ रही होगी।
ان کے کفن جو ہے تر و تازہ ہوں گے، کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جو سادگی سے لو لگائے بیٹھے ہیں، ان کی صحبت میں بیٹھیں، ان کی زیارت کریں، ان سے دعائیں کروائیں، اور ان کی بلائیں جو ہے وہ لیتے رہیں، ایسا ہی، اور ان کے لیے دعائیں بھی کرتے ہیں۔ اچھا اب ذرا بتائیے ماشاءاللہ، میں آپ کی اجازت سے ایک روایت عرض کرنا چاہوں گا، وہ 8 اور 20 والی۔ ہاں وہ کیا؟ تو اس کے اندر بات یہ ہے کہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی نے بعض ایسی چیزوں پر امت کو جمع کیا ہے جس پہ امت آج تک جمع ہے، ٹھیک ہے، اور اس سے اگر شذا ہوتا ہے یعنی علیحدگی ہوتی ہے تو اس کے اندر امت کا فائدہ نہیں ہے۔ آپ نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کی قیادت میں جب یہ 20 پہ جمع کر دیا تو کیوں کیا؟ 20 پہ کیوں جمع کیا؟ یہ ایک روایت کشف الغمہ کے اندر موجود ہے، حضور علیہ السلام کی مرفوعاً روایت موجود ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو 3 دن تشریف لائے تھے وہاں لفظ تراویح بھی ہے اور 20 رکعتن بھی ہے، حضور علیہ السلام نے تراویح بھی پڑھی اور 20 رکعت پڑھی۔ اب وہ 11 رکعت کو اگر تہجد کی نماز کو ہم تبدیل کر دیں تو وہ تو ایک الگ، جب روایت آگی کہ تہجد الگ ہے تراویح الگ ہے تو پھر تراویح کی اور طرف۔ پھر اگر مجھے اجازت دیں، ذرا سی لیوریج دیں تو میں ایک بات کی مطلب عرض کروں آپ سے ہی مطلب استفادہ کرتے ہوئے، میں عموماً اس موقع پہ بات کہتا ہوں، دلائل تو ہو گئے، نہیں تو دلائل مضبوط دلائل ہو گئے، دوسری کوئی بات ہی نہیں، عقلی دلائل آ گئے، روایت کے دلائل آ گئے۔ اب اس سے آگے کی بات کر لیں، دلیل سیٹ کے ایک بات ہے، کس کے لیے پڑھ رہے ہیں نماز؟ اللہ کے لیے۔ کس کی رضا چاہیے؟ اللہ کی رضا چاہیے۔ سجدے جتنے بڑھیں گے اکاؤنٹ میں ہمارے پیسے ٹرانسفر ہونے ہیں نا نیکیوں کی صورت میں، بابا جب اکاؤنٹ میں ہمارے ٹرانسفر ہونے ہیں تو پڑھتے چلے جاؤ، اس میں مسئلہ کیا ہے؟ اچھا بھائی ذرا اگلی بات کرتے ہیں، اور وہ اگلی بات بڑی کمال ہے کہ یہ جو قرآن کا اور رمضان کا تعلق ہے، اس قرآن کو چونکہ اللہ تعالیٰ نے قلب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن کی محبت کو جس طرح سے اجاگر کیا ہے امت میں، اور جس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پورا رمضان قرآن کی تلاوت فرمایا کرتے تھے، وہ دور کیسا ہوتا تھا، وہ سدرۃ المنتہا کے مکین کس طرح آتے تھے، وہ کیا ہوتا تھا، ذرا بتائیے تو صحیح۔ وہ دور کیسا ہوتا تھا جب جبرائیل امین سے قرآن کا دور ہوتا تھا، میں وہی کہہ رہا ہوں نا، کیا بات ہے جی، تو وہ دورہ رحمتوں کا تھا، قرآن کی فضیلت، اس کی اہمیت۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے، حضرت جبرائیل سنتے تھے، حضرت جبرائیل پڑھتے تھے، حضور سنتے تھے، اور پھر ساری امت اس سے فیض یاب ہوتی تھی، اور حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ قرآن حکیم کو بڑی محبت سے، بڑی چاہت سے جو ہے وہ پڑھتے بھی تھے اور سنتے بھی تھے۔ اور حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ اور حضرت سیدنا حذیفہ بن یمان اور حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود سب روایت کرتے ہیں کہ جب آپ قیام لیل میں قرآن پڑھتے، لا تسأل عن حسنہن و طولہن، یہ روایت آئی ہے کہ پھر نہ اس کے حسن کے بارے میں نہ پوچھ، اس کی لینتھ اور لمبائی اور طول کے بارے میں نہ پوچھ کہ وہ رکعت کتنی لمبی تھی، وہ سجدہ کتنا لمبا تھا، اس قرآن کی تلاوت میں چاشنی اور سرور کیا تھا کہ جب جو ہے وہ صاحب قرآن خود قرآن پڑھ رہے ہوتے اور قرآن حکیم کے موتی جو ہے وہ لفظ آپ کے منہ سے نکل رہے ہوتے۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ روایت بھی ہے کہ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ مجھے اندر حضور کے حجرے میں جانے کی اجازت تھی، سیدہ ام میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین جو ہیں وہ ان کی خالہ تھیں، تو اس وجہ سے پردہ اس وقت نہیں ہوتا ان کو، تو کہتے ہیں مجھے حضور کے حجرہ پاک میں رات کے وقت آپ کے پیچھے کھڑے ہو کے قرآن سننے کا موقع ملا، اور کوئی نہیں ہوتا تھا، اور میں حضور کے پیچھے کھڑا ہوتا بالکل ساتھ، تو میں نے وہ نماز بھی حضور کے پیچھے پڑھی کہ رمضان ہے اور قیام لیل ہے اور تہجد کی نماز ہے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی خوبصورت آواز میں قرآن پڑھنا شروع کیا، اور اس میں آپ نے سورہ بقرہ شروع کی، 100 آیتیں پڑھی، میں نے کہا اب 100 کے بعد رکوع کریں گے، تو پھر پڑھتے چلے گئے، اور پھر پوری سورہ بقرہ مکمل ہو گئی، سورہ بقرہ کے بعد سورہ آل عمران شروع کر، یعنی 2.5 سپارے سے معاملہ ایک رکعت میں آگے نکل گیا۔ یہ حضور کا قرآن سے محبت ہے اور قرآن پڑھنے کا، اس طریقے سے حضور ہر رمضان ایک دور فرمایا کر، جتنا نازل ہوا تھا آخری سال میں، اور آخری سال دو مرتبہ دور فرمایا۔ یہ اشارہ بھی تھا کہ اب جو ہے وہ، اور حضرت عبداللہ ابن مسعود کو بھی آپ لیے تشریف فرما ہوتے تھے نا کہ تم بھی مجھے تلاوت کر کے سنو۔ بھائی وہ تو منظر کیا ہے کہ وہ مسجد نبوی ہے اور رات کا وقت ہے، اور حضرت عبداللہ ابن مسعود ایک کونے میں کھڑے ہو کے لے کے ساتھ قرآن پڑھ رہے ہیں، اور اچانک حضور اپنے حجرے سے باہر آئے ہیں، اور ان کو حضور نے خود سکھایا تھا، اور وہ حضور فرماتے تھے من سرہ ان یقرأ القرآن غدا طریا فلیقرأ علی قراءۃ ابن مسعود، کہ جس کا دل کرتا ہے کہ وہ قرآن کو تر و تازہ لے، وہ میرے عبداللہ بن مسعود سے، وہ پڑھ رہے تھے، اور حضور تشریف لائے، سرکار کو آواز آئی تو حضور کے قدم ان کی جانب اٹھتے چلے گئے۔ اب جنید صاحب جس آیت پہ 5واں سپارہ سورہ نساء، اور اس آیت پہ جب عبداللہ بن مسعود پہنچے،
فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا کہ اے میرے حبیب وہ کیا منظر ہوگا کہ جب ہم پوری امتوں کے اوپر آپ کی امت کو گواہ لائیں گے اور آپ کی امت پر آپ کو گواہ لائیں گے، اور پھر آپ تشریف لائیں گے اور حشر کا میدان ہو۔ جب حضور نے یہ آیات سنی تو آنکھوں سے اتنے آنسو نکلے، داڑھی مبارک تر ہو گئی، ہچکی بند گئی، اور حضرت عبداللہ بن مسعود کو آواز آئی تو اور لے میں پڑھنا شروع کیا، پھر قدموں میں گر گئے، یا رسول اللہ علیک اقرا و علیک انزل، کہ میں آپ پہ کیسے پڑھوں، یہ قرآن تو نازل آپ پہ ہوا ہے۔ فرمایا مجھ محمد کا بھی دل کرتا ہے کوئی قرآن پڑھتا رہے میں سنتا رہوں۔ آئے ہائے ہائے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ شاہدہ صاحبہ شیخ پورا سے ہمارے ساتھ ہیں، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی محترمہ۔ جی میرا سوال ہے بھائی کہ اگر نماز میں فرض رکعت نماز پڑھ لی جائے تو کیا نماز ہو جاتی ہے؟ نماز میں اگر ہاں جی میرا یہ سوال ہے کہ اگر نماز میں فرض رکعت ادا کر دی جائے تو کیا نماز ہو جاتی ہے؟ نہیں، نماز میں فرض رکعت سمجھا نہیں آپ کا سوال، یعنی صرف فرض ادا کر دیا جائے تو نماز ہو جائے گی، آپ یہ پوچھنا چاہ رہی ہیں؟ سنت نوافل چھوڑ دی جائے؟ جی۔ اوکے ٹھیک ہے، بالکل آپ کو بتاتے ہیں۔ بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ اور صبا صاحبہ ملتان سے، السلام علیکم۔ ہیلو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اچھا میرا یہ پوچھنا تھا کہ ماں باپ میرے زکوٰۃ دیا کرتے تھے اور وہ اس دنیا میں نہیں ہے، میں ایک چھوٹا سا بھائی ہے میرا ذہنی معذور ہے اور میں اس کی مطلب دیکھ بھال کرتی ہوں۔ مجھے یہ پوچھنا تھا کہ ایک گھر ہے جو کہ بیچنے کے لیے لگایا ہوا ہے کیونکہ مسائل بہت ہیں اور کچھ پیسے ہیں جس سے ان کی میڈیسن اور گھر کے اخراجات مشکل سے ہوتے ہیں۔ میں چاہتی ہوں کہ مجھے اچھے سے پتہ چل جائے کہ مجھ پر زکوٰۃ واجب ہے۔ آپ کے پاس گھر ہے جو فروخت کرنے کے لیے لگایا ہوا ہے، یہ والدین کی طرف سے، ٹھیک ہے، اور بھائی آپ کا چھوٹا معذور ہے، اس کی میڈیسن کے کچھ پیسے اس پہ لگتے ہیں تو وہ آپ کے وہ کچھ اماؤنٹ لیکوڈ ایسڈ اس پہ اور گھر کی کفالت پہ لگتے ہیں تو وہ مسائل مشکل سے ہمارے گھر کے پورے ہوتے ہیں۔ بالکل آپ زکوٰۃ آپ کو بالکل آپ کو بتاتے ہیں۔ نشاط خان ہمارے ساتھ ہے، السلام علیکم۔ آپ ٹیلی ویژن کی آواز کو بند کر دیجئے پلیز۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، جناب فرمائیے۔ میں راول پنڈی سے بات کر رہا ہوں حضرت، میں ٹیکسی ڈرائیور اور ٹیکسی چلاتا ہوں، تو کبھی 8 رکعت پڑھتا ہوں تراویح، کبھی 12 کبھی 10، تو تھوڑا سا اس کے بارے میں ساتھ تھوڑا ادا کر دینا، اللہ آپ کو نہیں مطلب آپ اپنے آمین آپ اپنی ٹیکسی جو چلاتے ہیں اس وجہ سے آپ وقت نہیں دے پاتے، آپ یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں؟ جی بس سواری بیٹھ ہوتی ہے حضرت، تو کرایہ دیتی تو پھر اس کی مرضی سے چلنا پڑتا ہے، کوشش تو میری ہوتی ہے پوری 20 کروں، لیکن کبھی 12 کبھی 10۔ میں سمجھ بالکل آپ کو بتاتے ہیں۔ ان تینوں سوالات کے جوابات بھی لیں گے ناظرین، اور ظاہر ہے یہ امپورٹنٹ سوالات ہیں۔ مفتی صاحب شاہدہ صاحبہ پوچھتی ہیں کہ میں فرض نماز ادا کرتی ہوں، سنتیں اور نوافل ادا نہیں کرتی، تو کیا میری فرض ہو جائے گی؟ دیکھیے فرض کا ہونا تو کسی اور شے کے اوپر ڈیپینڈ نہیں کرتا۔ فرض کو اگر پورے طریقے سے پڑھا ہے تو فرض تو ادا ہو گیا، لیکن سنتوں میں سے جو سنت مؤکدہ ہے اس کی ادائیگی ضروری ہے۔ مؤکدہ اسے کہتے ہی اس لیے ہیں کہ آقا علیہ السلام کی طرف سے تاکید ہے، اور اگر کسی نے وہ ترک کی تو وہ سنت کا تارک ہے، لہٰذا فرض کا حساب الگ ہے، سنت کا حساب الگ۔ مطلب فرض افیکٹڈ نہیں ہوگی لیکن موقعہ ادا کریں۔ جی ہاں موقعہ، بالکل ٹھیک ہے۔ دوسرا یہ کہ وہ صبا صاحبہ پوچھتی ہیں کہ والدین کا انتقال ہو گیا، وہ زکوٰۃ دیتے تھے، جو پراپرٹی ہے اب اپنے سیل کرنے پہ لگائی ہوئی ہے، چھوٹا بھائی معذور ہے، اور جو رقم جو لیکوڈ ایسڈ کی صورت میں وہ اس کے جو چونکہ بیمار ہے تو اس کے اخراجات وغیرہ اس پہ خرچ، تو کیا مجھے زکوٰۃ دینی؟ دیکھیے زکوٰۃ ہر صاحب نصاب پر ہے۔ اگر ان کے والد مرحوم کی یہ جو جائیداد ہے پہلے تو یہ ورثاء کی طرف منتقل ہوگی، تو لہٰذا اب ورثاء اس کے مالک ہوں گے، ان میں یہ خود بھی ہو سکتی ہیں، ان کا وہ بھائی بھی ہو سکتا ہے، کوئی اور بھی ہیں ورثاء تو وہ بھی ہوں گے، تو لہٰذا ورثاء پھر اگر صاحب نصاب بنتے ہیں چاہے ان کی ضروریات کچھ بھی ہوں، اگر صاحب نصاب ہیں تو زکوٰۃ ان پر ہوگی، اور زکوٰۃ دیں انشاءاللہ، اس کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالی برکت عطا فرمائے گا، اور جن ضروریات کا بوجھ ہمارے ذہن پر ہوتا ہے کہ یہ کیسے ہوگا تو آپ اللہ کے نام پہ دیجئے تو انشاءاللہ اللہ پاک کو یقیناً۔ اور بات ہوئی جس بھائی کا علاج ہو رہا ہے پتہ نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دینے کی برکت تکلیف ہی دور فرما دے اللہ پاک۔ اچھا ٹیکسی ڈرائیور ہیں، لیکن وہی بات دیکھیں ایمان کی کیسی تازگی ہے کہ وہ مصروفیت کی وجہ سے چونکہ ظاہر رائڈز وغیرہ آ رہی ہوتی ہیں، لیٹ سپوز اگر اس وقت میں نے اگر ان کو بک کر لیا تو وہ تو رائڈ پہ فوراً نکل آئیں گے، اب نماز ادا کر رہے ہیں، کاروبار بھی مطلب روزگار بھی کرنا ہے، گھر بھی چلانا ہے، اب کبھی 8 ادا کی، کبھی 10 ادا کی، کبھی 12 ادا کی، لیکن وہ تکلیف ہے کہ وہ صحیح ہے کہ غلط ہے، کیا ہے؟
دیکھیے اس میں یہ بات ہے کہ ایک تو جو رزق حلال کمانا ہے وہ بھی عبادت ہے، اس کی ضرور کوشش کیجئے، لیکن جو نمازیں ہیں وہ فرض کے درجے پر ہیں، ان کو ساتھ رکھنا ہے۔ اب یہ تراویح جو ہے، تراویح کی رکعتوں کی بات تو ہو گئی، مگر تراویح کا ٹائم بہت فلیکسیبل ہے، لہٰذا وہ کوشش کریں کہ تراویح کے اپنے وقت سے لے کر کچھ سحری میں پڑھ لیں، کچھ عشاء کے بعد پڑھ لیں، جو وقت ملتا ہے ویسے پڑھ لیں، تاکہ یہ بھی مکمل ہو جائے، وہ بھی مکمل ہو جائے۔ اللہ پاک ہمارے ساتھ رہیے ناظرین، درود پاک سرکار کی بارگاہ میں، ان کی آل کی بارگاہ میں پیش کیجئے، لوٹ کے انشاءاللہ آپ کو بتلائیں گے کہ سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس انداز سے سخاوت فرمایا کرتے تھے، صاحب اوف کمال، درود پاک پیش کیجئے۔ جناب ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید۔ 1445 ہجری سن 2024 کی سحری کی نشریات کی بہت ہی حسین سی محفل سجی ہوئی ہے، اور چھٹی سحری کے موقع پہ آج بات ہو رہی ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو معمولات، یعنی جو ان کا سکیجول تھا پورا رمضان کا، وہ بنیادی طور پہ کیا تھا۔ اب ذرا ایک بڑا لطیف پہلو، یعنی ایک طرف تو ذار خالق سے تعلق، اب جو مخلوق سے تعلق پہ جو سرکار علیہ السلام سخاوت فرمایا کرتے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو قیدیوں پر کرم نوازیاں ہوتی تھی، اس کے بارے میں بھی ذرا لوگوں کو بتائیے وہ کیا طریق تھا۔ جی، حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اپنی سیرت مطہرہ سے ایسا کامل نمونہ عطا فرمایا ہے، حقوق اللہ کا بھی اور حقوق العباد کا بھی۔ جناب جیسا کہ آپ نے اپنے انٹرو میں ذکر فرمایا تھا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس ماہ مبارک میں حقوق العباد کی طرف بھی بہت متوجہ ہوا کرتے تھے اور متوجہ کیا کرتے تھے، اور جو غزوات کے اندر جنگی قیدی ہوا کرتے تھے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بارہا رمضان المبارک کی بابرکت ساعتوں میں ان کی آزادی کے پروانے جاری فرمائے۔ تو یہ ایک جہاں دیگر مذاہب والوں کے ساتھ حسن سلوک کا مظاہرہ تھا، وہاں ان کی دلجوئی اور تالیف قلب مقصود تھی کہ کسی طرح وہ اسلام کی طرف آ جائیں، اور اس میں یہ بھی پیغام تھا کہ اس ماہ مبارک میں مخلوق خدا کے اوپر تنگی اور مشقت کو کم کرو اور ان کے لیے آسانیاں پیدا کرو۔ سبحان اللہ۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری حیات مبارکہ ہی اسی سے بھری پڑی ہے کہ آپ نے ہمیشہ آسانیاں فرمائیں۔ اچھا، انہی آسانیوں کے ساتھ جو دوسری چیز جڑی ہے جس کا آپ نے سوال فرمایا، وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سخاوت ہے، وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی فیاضی ہے۔ تو آپ کا معمول مبارک تھا کہ آپ کے پاس جب بھی کچھ ایسا مال، کچھ تحفے آپ کی خدمت میں آتے تھے تو آپ انہیں مسجد نبوی کے اندر ہی تقسیم فرما دیا کرتے تھے، اور اکثر اوقات تو یہ ہوتا تھا کہ اس میں سے کچھ بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے گھر، اپنے حجرہ مبارک تک لے کر نہیں جاتے تھے اور بیٹھے بیٹھے تقسیم فرما دیا کرتے تھے، اور کبھی اگر گھر لے جاتے تو ساتھ یہ بھی تلقین فرماتے کہ اس کو بھی تقسیم کر دیں۔ اچھا، حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس آقا علیہ السلام نے ایک بار گوشت بھجوایا، اور جب واپس آئے تو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ یہ بچ گیا ہے، باقی میں نے تقسیم کر دیا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے وہ سخاوت کا عمل وہاں بھی جاری تھا گھر کے اندر۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا نہیں، جو تقسیم کر دیا ہے وہ بچ گیا ہے، اور یہ جو موجود ہے یہ تو کھا لیں گے۔ اللہ اکبر۔ یعنی یوں کہیے کہ ہوا کے تیز جھونکوں سے زیادہ سرکار علیہ السلام کی سخاوت جو ہے رمضان میں بڑھ جایا کرتی تھی۔ اب ذرا علامہ صاحب آئیے، جو مرحلہ ہے وہ ہے اعتکاف کا، اور اللہ کرے ہم سب یہ موقع دیکھیں اور جو اعتکاف کرنا چاہتے ہیں سب کو نصیب ہو۔ کیا خوبصورت اور کیا حسین اعتکاف ہوگا، یعنی کائنات کے تاجدار جس جگہ اعتکاف فرماتے ہوں گے وہ جگہ کیا ہوگی، وہ منظر کیا ہوگا، بتلائیے ذرا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے رمضان المبارک کے معمولات جو شروع فرمائے ان کے اندر دوام بھی رکھا۔ یہ نہیں کہ ایک دفعہ وہی حالات، وہی معاملات اور ایک دفعہ نیکی کر لی اور پھر وہی حالات، وہی معاملات اور وہ نیکی ترک کر دی۔ اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب بھی یہ موقع بنا ہے تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اعتکاف ضرور فرمایا ہے، اور چونکہ یہ ابتدا سے سلسلہ چل رہا تھا اعتکاف کا، اور جو قرآن مجید نے فرمایا وَعَاهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ، یہ اللہ تعالیٰ نے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام سے وعدہ لیا تھا کہ آپ بیت اللہ کو پاکیزہ رکھا کریں گے، کن کے لیے؟ طواف کرنے والوں کے لیے اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے۔
تو اس کا مطلب ہے کہ جو عمل جد الانبیاء سے شروع ہوا ہے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی پاسداری ضرور فرمانی تھی بالعمل بالفعل. اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے بعد مکہ کو فتح فرمایا تو حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے عرض کی حضور میں نے زمانہ جاہلیت میں اعتکاف کی منت مانی تھی تو اس کے بعد میں مسلمان ہوں اور موقع ایسا نہ بن سکا کہ میں منت کو پورا کرتا تو اب کیا کروں. آپ نے فرمایا اعتکاف کی منت مانی ہے بیت اللہ کے پاس بیٹھنے کی تو اعتکاف کرو. تو جب حضور علیہ السلام سالوں کے بعد یعنی 8 ہجری کو مکہ فتح ہوا ہے, 8 سال یہ ڈال لیں اور اس سے پہلے 6 سال آپ کا جو اسلام رہا 14 سال اور اس سے پہلے کی منت ہے آپ نے پوری کروائی ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم 10 دنوں کا اعتکاف پہلے عشرہ 10 دنوں کا کیا, پھر ایک مرتبہ درمیانہ اور آخر میں جا کر پھر جو آپ نے آخری عشرے کا کیا ہے تو پھر اسی پر دوام رکھا ہے. اور زندگی ظاہری حیات طیبہ کا جو آپ نے آخری اعتکاف فرمایا وہ 20 دنوں کا فرمایا. چونکہ اس سے پہلے وہ 20 دنوں کا کیوں کیا تھا, وہ اس لیے کیا تھا کہ اس سے پچھلے سال آپ نے اپنا اعتکاف کسی وجہ سے ختم فرما دیا تھا اور اس کو سمجھے اللہ 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 قربان جاؤں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر. ایک بہت ہی دلسوز کال ہے اس وقت MCR میں اور وہ بچہ ڈر کے مارے جو ہے وہ بات نہیں کرنا چاہتا. گو کہ اس نے نام بتایا اپنے بچپنے میں, مجھے پروڈیوسر صاحب نے مبین صاحب نے نام بھی بتایا لیکن میں اس کا نام بھی آن ایئر نہیں کروں گا کیونکہ جب وہ کال پہ بات نہیں کرنا چاہتا ہوں ظاہر اس کی ID بھی ڈسکلوز نہیں ہونی چاہیے. بات بڑی عجیب سی ہے صاحب کرتے ہوئے, مطلب مجھے اب میں تو وہ آدمی ہوں جو ماں باپ کی تکریم, مطلب میرے منہ سے تو الفاظ دوسرا کبھی ہو ہی نہیں سکتا نکلیں. وہ یہ کہتا ہے بچہ کہ ہم 2 بھائی اور 3 بہنیں ہیں, والد کا انتقال ہو گیا اور والدہ نے دوسری شادی کر لی, اب والدہ ساری پراپرٹی پر قابض ہو گئی ہیں اور ہم جو بہن بھائی ہیں وہ رول رہے ہیں, مطلب ادھر ادھر, کبھی کسی کے گھر پہ جا کے کھاتے ہیں, کبھی کسی کے گھر پہ جا کے کھاتے ہیں, کبھی کسی کے گھر پہ جا کے کھاتے ہیں. کیا کریں ہم؟ مطلب میں اب یہ سوال فلوٹ کرتے ہوئے مجھے سچی بات ہے بہت تکلیف ہو رہی ہے کیونکہ میں تو یہ ماں باپ کے حوالے سے تو میرا تو سچی بات ہے ماں کا منصب بڑا بلند ہے اور ماں کی مامتا جو ہے اگر وہ سن رہا ہے بچہ اس وقت, اللہ کرے اس کی ماں بھی سن رہی ہے. ہاں ماں اگر اس طرح کر رہی ہے تو پھر وہ پورا ایک جذبہ جو مامتا کا ہے اور اس ساری چیزوں کو ڈینائی کر کے ایسا کرنا, تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اللہ کے غضب کو دعوت دینے والی بات ہے. اگر واقعی ایسا ہو رہا ہے اور بچوں کا حق مارا جا رہا ہے, اس پہ بات کیجیے, ڈیٹیل اسی پہ بات کیجیے. ہاں کوئی شک نہیں ہے کہ ماں باپ کا بہت بڑا مقام ہے, بہت بڑا درجہ ہے اور ان کے قدموں تلے جنت کو رکھا گیا ہے, لیکن اس کی بھی کچھ شرائط ہیں. میں صرف اس میں ایک بات کرتا ہوں, دیکھیں کہ جو دعا سکھائی گئی ہے نا قرآن پاک کے اندر, سورہ بنی اسرائیل کے اندر, سورہ اسراء میں, کہ جب تم اپنے ماں باپ کی خدمت کرو وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ, کہ تم ان کے سامنے اف بھی نہ کرو. آگے فرمایا یوں دعا مانگو, قُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا, یا اللہ ان پہ اس طرح رحم فرما جیسے بچپن میں انہوں نے ہمارے اوپر رحم فرمایا. یہ جو کما ربا یعنی صغیرہ ہے نا, جیسا کرو گے ویسا بھرو گے. تو اگر ماں اپنا حق نہیں ادا کر رہی, اگر وہ رحمت نہیں کر رہی, کل اسے بھی رحمت نہیں ملے گی, وہ بھی رحمت سے مایوس اور محروم ہو جائے گی. لیکن کیا کہتی ہے شریعت ایسی ماں کے لیے جو یہ اس وقت اتنا بڑا ظلم بچوں آگے, چونکہ ون سائڈ اسٹوری ہے, آئی ڈونٹ نو اسٹوری کے اس طرف کیا ہے, لیکن اگر لیٹ سپوز یہ سمجھ لیا جائے کہ بچہ بالکل سچ کہہ رہا ہے اور یہ ایسے ہی ہے, تو پھر ماں کے لیے کیا حکم ہے؟ ہاں نہیں, اب اس حقیقت حال کے حوالے سے تو کیس سٹڈی کے بعد ہی کچھ کہا جا سکتا ہے, لیکن اگر واقعی ایسا ہے تو الظلم ظلمات یوم القیامہ فرمایا گیا کہ یہ جو ظلم ہے یہ قیامت کی ظلمتوں اور تاریکیوں کو دعوت دینے والی بات ہے. وہ وہاں رل جائے گی اور اس کو قیامت کے دن بھی اور یوم آخرت میں بھی اس کو کچھ پھر نصیب نہیں ہوگا, اور اللہ تعالیٰ کا غضب جو ہے وہ اس کے اوپر قہر بن کے برسے گا. ان بچوں کو کیا کرنا چاہیے؟ اور خاص طور پر کسی کی وراثت کا حق کھا جانا, یہ تو اپنے پیٹ کو دوزخ کی آگ سے بھرنے کے مترادف ہے. میں سمجھ ماں کیسے کر سکتی ہے, یہ ماں کیسے کر سکتی ہے؟ اس میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ وراثت کے احکامات کسی دنیا دار نے نہیں اتارے, خود اللہ تعالیٰ نے اتارے. اب جو خامند فوت ہوا ہے تو اس کی جائیداد میں سے 8واں حصہ اس بیوی کا ہے اور باقی سب ان بچوں کا ہے. تو جب وہ دبا کے بیٹھی ہوئی ہیں تو یہ وہ حق دبا کے بیٹھی جو اللہ تعالیٰ نے خود ان کو عطا کیا ہوا ہے. تو اب چاہے کسی بھی صورت میں ہو, چاہے ان کی گارڈین بن کے بھی وہ یہ فیصلہ صادر کر رہی ہو, جب قرآن پاک نے یہ ان کو حق دے دیا ہے تو اب دنیا کی کوئی طاقت ان سے حق لے نہیں. نہیں, میں اس ماں سے, مجھے موقع دے دیں ذرا پروڈیوسر صاحب, میں ذرا 1 منٹ بات کرنا چاہتا ہوں, مجھے موقع دے دیجیے پلیز, میں معذرت چاہتا ہوں, ذرا سا آپ کا وقت لے رہا ہوں, مجھے معافی دے دیجیے گا. نہیں مجھے سمجھ نہیں آ رہا, یہ ماں اگر میری بات سن, یہ کیوں آپ اس طرح سے کر رہی ہیں؟ ارے بابا یہ آپ کی اولاد ہے, 9 مہینے آپ نے اس کو اپنے پیٹ میں رکھا ہے, اپنی چھاتی کا دودھ اس بچے کے اندر ان بچوں کے اندر منتقل کیا ہے, یہ آپ کے وجود کا حصہ تھے,
یعنی آپ کروٹ لیتے ہوئے ان کے لیے احتیاط کرتی تھی. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آج آپ کے بچے جو ہے وہ ادھر ادھر جا کے بھیک مانگ رہے ہیں اور آپ ان کی جائیداد کے اوپر قبضہ کر کے بیٹھ گئی ہیں دوسری شادی کر کے؟ نہ کریں، متنازع نہ بنائیں لفظ ماں کو. بڑا تقدس ہے اس رشتے کا، بڑا تقدس ہے اس رشتے کا. خدا کا واسطہ میں ہاتھ جوڑتا ہوں آپ سے. یہ لفظ ماں اور باپ یہ بہت احترام کے رشتے ہیں، ویسے ہی تباہی سیکولرز نے برباد کر کے رکھ دیا اس پاکستان کو. یہ پدرشاہی نظام کر کے جو ہے تانے دے دے کے کہ باپ کی حکومت کو ختم کرو، بھائی کی حکومت کو ختم کرو، شوہر کی حکومت کو ختم کرو. کیا ماؤں کے جس کی مثال پروردگار دے کے 70 ماؤں سے زیادہ چاہتا ہوں، وہ ماں اپنے بچوں کے ساتھ اس کو دربدر چھوڑ دے گی بھیک مانگنے کے لیے؟ کیا اس رشتے سے بھی اعتماد اٹھوا دیں گے آپ؟ کیا اس رشتے کو بھی متنازع بنوا دیں گی آپ؟ کیا اس رشتے کے حوالے سے بھی معاذ اللہ یہ باتیں ہوں گی کہ ماؤں پہ بھی بھروسہ نہیں کرنا چاہیے؟ نہ کریں، خدا کا واسطہ نہ کریں. ختم ہو جائے گی یہ دولت، ختم ہو جائیں گی آپ. یہ دولت پیچھے کوئی اور کھا رہا ہوگا، آپ قبر میں اتار دی جائیں گی. اس رشتے کو خدا کا واسطہ پراگندہ نہ کریں، نہ دھندلا نہ کریں، گندا نہ کریں اس کو. بہت شفاف رشتہ ہے یہ، بہت ارے مائیں تو وہ ہوا کرتی ہیں اپنے آپ کو کاٹ دیتی ہیں، اپنی اولاد کو سب کچھ دے دیا کرتی ہیں. ماں تو وہ ہوتی ہے، ماں یہ نہیں ہوتی کہ اولاد سے اس کا نوالا چاہیے. ماں تو اپنا نوالا جو ہے، اپنا نوالا اپنی اولاد کو دے دیا کرتی ہے. ہاتھ جوڑتا ہوں، خدا کا واسطہ نہ کریں. بہت تباہیاں دیکھ لی ہم نے، اب یہ تباہی ہم برداشت نہیں کر پائیں گے کہ ماں جیسا عظیم رشتہ جو ہے وہ بھی اب متنازع ہو جائے، خدا نہ خواستہ. اور بچوں میں تم سے گزارش کروں گا، مجھے اگر سن رہے ہو تو کچھ مت کرنا. لوگ لاکھ کہیں کہ جی قانوناً یہ کر لو وہ کر لو، کچھ نہ کرنا، اللہ پہ چھوڑ دو بس، کچھ نہ کرنا. اور دعا کرو اپنی ماں کے لیے، اللہ تعالیٰ انہیں عقل سلیم دے. جناب ایک بار پھر میں حاضر خدمت، اور آئیے آغاز کرتے ہیں قصص الانبیاء کا. اور آج حضرت یعقوب علیہ السلام کا انشاءاللہ ذکر پاک ہوگا. ناظرین کرام، حضرت یعقوب علیہ السلام آپ جانتے ہیں کہ بنی اسرائیل کے جد عظیم حضرت اسحاق علیہ السلام کے صاحبزادے حضرت رفقہ سلام اللہ علیہ کے لخت جگر اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے بھتیجے جد الانبیاء ابراہیم علیہ السلام کے پوتے اور بادشاہ مصر بادشاہ حسن حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کے والد ماجد. آپ علیہ السلام کی ولادت سے پہلے ہی آپ کی دادی جان حضرت سارہ سلام اللہ علیہ کو فرشتوں کے ذریعے سے آپ کی آمد کی بشارت دے دی گئی تھی، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کی سورہ ہود کی آیت نمبر 17 میں یوں بیان کیا. اور ان کی اہلیہ سارہ پاس ہی کھڑی تھی تو وہ ہنس پڑی. سو ہم نے ان کی زوجہ کو اسحاق علیہ السلام کی اور اسحاق علیہ السلام کے بعد یعقوب علیہ السلام کی بشارت دی. جب حضرت اسحاق علیہ السلام کی عمر ناظرین تقریباً کوئی 60 برس ہوئی تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے حضرت اسحاق علیہ السلام کو حضرت یعقوب علیہ السلام عطا فرمائے. حضرت یعقوب علیہ السلام کا ذکر قرآن مجید میں تقریباً 9 صورتوں میں بیان کیا گیا ہے اور آپ پر اللہ تعالیٰ نے بے حد انعامات کیے. سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہودیوں کی ایک جماعت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوئی اور عرض کیا کہ اے ابو القاسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم آپ سے چند ایسی چیزوں کے بارے میں سوال کرتے ہیں جنہیں نبی کے سوا کوئی نہیں جانتا، آپ ان کا جواب دیجئے. انہوں نے چند سوالات کیے، ان میں سے ایک یہ تھا کہ تورات نازل ہونے سے پہلے حضرت یعقوب علیہ السلام نے کون سا کھانا اپنی ذات پر حرام فرمایا تھا. آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تمہیں اس اللہ کی قسم دیتا ہوں جس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تورات نازل کی. کیا تم جانتے ہو حضرت یعقوب علیہ السلام شدید بیمار ہو گئے تھے، پھر ان کی بیماری طویل ہو گئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے نظر مانی گئی کہ اگر اللہ تعالیٰ انہیں اس بیماری سے شفا دے دے تو وہ اپنا پسندیدہ مشروب اور پسندیدہ کھانا اپنے اوپر حرام کر لیں گے. اور ان کا پسندیدہ کھانا اونٹوں کا گوشت تھا اور پسندیدہ مشروب اونٹنیوں کا دودھ تھا. یہودیوں نے عرض کی کہ جی ہاں
اس بات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 93 سے 95 تک میں بیان کیا ہے کہ تورات کے اترنے سے پہلے بنی اسرائیل کے لیے ہر کھانے کی چیز حلال تھی سوائے ان چیزوں کے جو یعقوب علیہ السلام نے خود اپنے اوپر حرام کر لی تھی۔ آپ فرما دیں تورات لاؤ اور اسے پڑھو اگر تم سچے ہو، پھر اس کے بعد بھی جو شخص اللہ پر جھوٹ گھڑے تو وہ ظالم لوگ ہیں۔ فرما دیں کہ اللہ نے سچ فرمایا ہے، سو تم ابراہیم علیہ السلام کے دین کی پیروی کرو جو ہر باطل سے منہ موڑ کر صرف اللہ کے ہو گئے تھے اور وہ مشرکوں میں سے نہیں تھے۔ ناظرین کرام، جسمانی پختگی کا ملنا اور عقائد و نظریات میں ثابت قدمی کا میسر آنا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یقین مانیے بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو بھی علمی اور جسمانی قوتوں سے نوازا۔ آپ علیہ السلام لوگوں کو آخرت کی یاد دلاتے اور کثرت سے آخرت کا ذکر کرتے تھے، اور دنیا کی محبت نے ان کے دلوں میں ذرہ بھر بھی جگہ نہ پائی۔ اس بات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کی سورہ صاد میں آیت نمبر 45 سے 47 تک یوں بیان کیا ہے، اور ہمارے بندوں ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب علیہ السلام کا ذکر کیجئے جو بڑی قوت والے اور نظر والے تھے، بے شک ہم نے ان کو آخرت کے گھر کی یاد کی خاص خصلت کی وجہ سے چن لیا، اور بے شک وہ ہمارے حضور بڑے منتخب و برگزیدہ اور پسندیدہ بندوں میں سے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ناظرین حضرت یعقوب علیہ السلام کو کم و بیش 11 خاص انعامات سے نوازا۔ پہلا انعام تو یہ ہے کہ ابھی آپ کے والد ماجد سیدنا اسحاق علیہ السلام کی ولادت بھی نہیں ہوئی تھی، اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان کے بیٹے سیدنا اسحاق علیہ السلام اور پوتے یعقوب علیہ السلام کی ولادت کی خوشخبری عطا فرمائی۔ اس بات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کی سورہ مریم کی آیت نمبر 49 میں یوں بیان کیا کہ پھر جب ابراہیم علیہ السلام ان لوگوں سے اور ان بتوں سے جن کی وہ اللہ کے سوا پرستش کرتے تھے میل ملاپ چھوڑ کر بالکل جدا ہو گئے، تو ہم نے انہیں بیٹے اسحاق اور پوتے یعقوب علیہ السلام سے نوازا اور ہم نے ہر دو کو نبی بنایا۔ دوسرا انعام یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو وہ مقام عطا فرمایا کہ آپ خود بھی نبی تھے، اور آپ کے والد ماجد سیدنا اسحاق علیہ السلام بھی مقام نبوت پر فائز ہوئے، آپ کے چچا سیدنا اسماعیل علیہ السلام بھی مقام نبوت پر فائز ہوئے، آپ کے دادا جان سیدنا ابراہیم علیہ السلام بھی نہ صرف مقام نبوت پر فائز ہوئے بلکہ جد الانبیاء کا اعزاز آپ نے پایا۔ تیسرا انعام یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو جس خاص رحمت سے نوازا وہ یہ کہ حضرت اسحاق علیہ السلام کی دعا کی برکت سے آپ کو اولاد کی صورت میں خیر کثیر عطا فرمائی۔ چوتھا انعام یہ ہے کہ آپ کو سچی بلند شہرت عطا فرمائی، وہ یہ کہ مسلمان، یہودی اور عیسائی سب کے سب آپ کی ثنا و توصیف کرتے ہیں، جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی سورہ مریم کی آیت نمبر 50 میں یوں بیان فرمایا کہ اور ہم نے ان سب کو اپنی خاص رحمت بخشی اور ہم نے ان کے لیے ہر آسمانی مذہب کے ماننے والوں میں تعریف و ستائش کی زبان بلند کر دی۔ پانچواں انعام یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو 12 بیٹے عطا فرمائے جن سے آگے 12 قبیلے بنے، اور بنی اسرائیل میں جتنے بھی انبیاء کرام علیہ السلام آئے وہ سب آپ ہی کی اولاد میں سے تھے۔ چھٹا انعام یہ ناظرین کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت یعقوب علیہ السلام کی ذریت کو ان تمام زمانے والوں پر، یعنی جتنے بھی زمانے والے ہیں، پر فضیلت عطا فرمائی، جیسا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے شاہ مصر بنا دیا، پھر ان کی اولاد کو مختلف اوقات میں پذیرائیاں عطا فرمائی۔ ساتواں انعام یہ ہے کہ آل یعقوب علیہ السلام سے بنی اسرائیل کے لیے نبوت کا دروازہ کھول کر ان کی عظمت و مقام کو لوگوں پر واضح کر دیا۔ آٹھواں انعام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سیدنا یعقوب علیہ السلام کی اولاد کو محسنین اور صالحین بنایا۔ نواں انعام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو صراط مستقیم کی طرف خصوصی ہدایت عطا فرمائی۔ 10واں انعام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی اولاد کو نبوت کے ساتھ ساتھ بادشاہت، غلے کی فراوانی اور سخاوت کا سچا جذبہ عطا فرمایا۔ 11واں انعام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی اولاد میں ایسے پیغمبر اور نبی بھیجے جن پر آسمان سے کتابیں نازل ہوئیں، اور اسی بنی اسرائیل کے لیے اللہ تعالیٰ نے من و سلوہ آسمان سے اتارا۔ سب سے بڑا انعام یہ ناظرین کہ جب سیدنا یوسف علیہ السلام سے ملنے کے لیے حضرت یعقوب علیہ السلام مصر تشریف لائے تو اس وقت سیدنا یوسف علیہ السلام نبوت و بادشاہت کے مقام پر فائز ہو کر اپنے والد ماجد کا بڑا ہی پروٹوکول کے ساتھ استقبال کر رہے ہیں، تو اس وقت حضرت یعقوب علیہ السلام اتنا بڑا لشکر دیکھ کر سوال کرتے ہیں کہ یہ لشکر کس کے لیے حاضر ہوا ہے؟ تو یوسف علیہ السلام نے عرض کیا کہ اے میرے
والد ماجد، یہ اتنا بڑا لشکر جرار آپ کے استقبال کے لیے ہے۔ ان تمام نعمتوں کا ملنا، یعنی ان تمام نعمتوں کا ملنا، یہ دراصل اسی دعا کا ثمرہ تھا جو سیدنا اسحاق علیہ السلام نے اپنے بیٹے یعقوب علیہ السلام کو دی تھی۔ یعنی باپ کی دعا بیٹے کے حق میں ایسی مقبول ہوتی ہے۔ ان تمام واقعات کو ناظرین اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی سورۃ الانعام کی آیت نمبر 84 سے لے کر 87 تک اس انداز سے بیان کیا ہے، اور ہم نے ان ابراہیم علیہ السلام کو اسحاق اور یعقوب یعنی بیٹا اور پوتا علیہ السلام عطا کیے۔ ہم نے ان سب کو ہدایت سے نوازا، اور ہم نے ان سے پہلے نوح علیہ السلام کو بھی ہدایت سے نوازا تھا، اور ان کی اولاد میں سے داؤد اور سلیمان اور ایوب اور یوسف اور موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو بھی ہدایت عطا فرمائی تھی، اور ہم اسی طرح نیکوکاروں کو جزا دیا کرتے ہیں۔ اور زکریا اور یحییٰ اور عیسیٰ اور الیاس علیہ السلام کو بھی ہدایت بخشی۔ یہ سب نیکوکار قربت اور حضوری والے تھے، حضوری والے لوگ تھے۔ اور اسماعیل اور الیسع اور یونس اور لوط علیہ السلام کو بھی ہدایت سے شرف یاب فرمایا، اور ہم نے ان سب کو اپنے زمانے کے تمام جہان والوں پر فضیلت بخشی، اور ان کے آباء و اجداد اور ان کی اولاد اور ان کے بھائیوں میں سے بعض کو ایسی فضیلت عطا فرمائی کہ ہم نے انہیں اپنے لطف خاص اور بزرگی کے لیے چن لیا تھا، اور انہیں سیدھی راہ کی طرف ہدایت عطا فرمائی تھی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی وصال سے پہلے ناظرین 3 قاصد آپ کے پاس آئے۔ یہ واقعہ کچھ اس انداز سے ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی ملک الموت حضرت اسرائیل علیہ السلام سے دوستی تھی۔ ایک دن وہ تشریف لائے تو یعقوب علیہ السلام نے پوچھا کہ تم ملاقات کے لیے آئے ہو یا روح قبض کرنے آئے ہو؟ عرض کی صرف ملاقات کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ فرمایا مجھے ایک بات کہنی ہے۔ عرض کی ارشاد فرمائیے کیا کہنی ہے؟ تو یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ جب میری موت کا وقت قریب آئے تو تم روح قبض کرنے سے پہلے آنے لگو تو مجھے آگاہ ضرور کر دینا۔ ملک الموت نے عرض کیا کہ ٹھیک ہے، میں اپنی آمد سے پہلے آپ کے پاس 3 قاصد بھیج دوں گا۔ پھر جب حضرت یعقوب علیہ السلام کا آخری وقت آیا تو ملک الموت روح قبض کرنے جیسے ہی پہنچے تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم نے تو وعدہ کیا تھا کہ تم روح قبض کرنے سے پہلے جو ہے قاصد بھیجو گے۔ عرض کیا میں نے قاصد بھیجے تھے، پہلا آپ کے جو سیاہ بال ہیں اس کا سفید ہو جانا، یعنی یہ پہلا قاصد تھا۔ بدن کی چستی جو ہے، توانائی جو ہے وہ ختم ہو گئی، دوسرا قاصد تھا۔ اور تیسرا قاصد یہ تھا کہ بدن جو ہے آپ کا جھک گیا۔ یہ تینوں قاصد میں آپ کی طرف بھیج چکا تھا۔ بات کو یہاں ختم کر رہا ہوں ناظرین۔ یعقوب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جب تینوں قاصد بھیج دیے تو یہ قاصد صرف کا پیغام نہیں تھے، آپ کے پردہ فرمانے کا پیغام نہیں تھے، یہ ہمارے لیے بھی پیغام ہے۔ اور پیغام یہ ہے کہ انسان کتنا ہی بڑا ہو جائے، الٹیمیٹ رزلٹ یہ ہے کہ اسے مرنا ہے اور مٹی میں چلے جانا ہے۔ ایک بات جو میں بھی، چونکہ میں بہت افسوس کا اظہار کر رہا تھا اس ماں کے حوالے سے، اللہ تعالیٰ عقل سلیم عطا کرے تمام والدین کو، کبھی ایسی کوتاہیاں مت کیجیے گا، کیونکہ ماں باپ بڑا رتبہ رکھتے ہیں، اس رتبے کو داغدار مت کیجیے گا، بس اپنی اولاد کے لیے ہمیشہ خیر ہی کا سامان رہیے گا۔ اس دعا، اس امید، اس یقین کے ساتھ انشاءاللہ کل شام 4 بجے ملاقات ہوگی۔ اللہ تعالیٰ آپ کا، ہمارا، ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ اللہ حافظ۔